بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیش خدمت ہے کہانی امرو اور کوکاف شہزادی۔ امرو عیار اپنے سامنے اچانک نمودار ہونے والے ننگ تڑنگ جن کو دیکھ کر گھبرا گیا۔ اس کا ہاتھ بجلی کی سی تیزی سے زنبیل کی طرف بڑھا جیسے وہ اس میں سے کوئی ہتھیار نکالنے لگا ہو۔ ٹھہرو امرو، ہتھیار مت نکالو، میں تمہارا دشمن نہیں ہوں اور نہ ہی تمہیں یہاں کسی قسم کا نقصان پہنچانے آیا ہوں۔ اس جن نے، جس کا جسم کسی پہاڑ جتنا بڑا تھا، امرو کی جانب دیکھتے ہوئے کہا۔ اس کے زرعی حصے پر صرف ایک جانگیا تھا جس کا رنگ سرخی مائل تھا، سر سے گنجا، ہاتھ پاؤں بے حد بھاری، بڑا سا چہرے پر پھیلی ہوئی ناک اور بڑی بڑی سرخ آنکھیں اس کے وجود کو بے حد خوفناک ظاہر کر رہی تھیں۔ وہ اچانک ہی بجلی کی مانند چمک کر امرو کے سامنے نمودار ہوا تھا۔ امرو اس وقت اپنے خیمے میں آرام کر رہا تھا۔ اگر دشمن نہیں ہو تو اس طرح میرے خیمے میں آنے کا مقصد؟ امرو نے اس کی جانب گور کر دیکھتے ہوئے پوچھا۔ میں تم سے مدد لینے آیا ہوں امرو، میں بہت مصیبت میں ہوں، کیا تم مجھے اس مصیبت سے نجات دلا سکتے ہو؟ گنجے سر والے جن نے امرو کی جانب مسکین سی شکل بنا کر دیکھتے ہوئے کہا۔ وہ واقعی بے حد پریشان اور گھبرایا ہوا سا دکھائی دے رہا تھا اور گھبرائے ہوئے انداز میں بار بار ادھر ادھر دیکھ رہا تھا، جیسے اسے خطرہ ہو کہ وہاں اچانک کوئی نادیدہ طاقت نمودار ہو کر اسے نقصان پہنچا دے گی۔ مجھ سے مدد لینے آئے ہو؟ کیا مطلب؟ میں بھلا تمہاری کیا مدد کر سکتا ہوں؟ اور پہلی بات تو یہ ہے کہ تم مجھے جانتے کیسے ہو؟ تم خود آئے ہو یا تمہیں یہاں کسی نے بھیجا ہے؟ امرو نے اس کی جانب غور سے دیکھتے ہوئے کہا۔ تم ٹھیک سمجھے ہو امرو، مجھے تمہارے پاس پرستان کی ملکہ کسانہ نے بھیجا ہے، گنجے سر والے جن نے جلدی سے جواب دیا۔ پھر اس نے جلدی سے اپنے دائیں ہاتھ میں موجود ایک سرخ نگینے والی انگوٹھی اتار کر امرو کی جانب بڑھاتے ہوئے کہا۔ ملکہ عالیہ نے تمہیں سلام بھیجا ہے، ساتھ ہی انہوں نے تمہیں اپنی خاص مہر والی انگوٹھی بھی بھیجی ہے۔ انہوں نے کہا تھا تم ان کی اس انگوٹھی کو پہچان لو گے اور اسے دیکھ کر میری مدد کرنے سے انکار نہیں کرو گے۔ اس نے بڑے ادب سے امرو کی جانب انگوٹھی بڑھائی۔ امرو نے اس کے ہاتھ سے انگوٹھی لی۔ سرخ رنگ کے نگینے میں ہلکی ہلکی روشن چمک رہی تھی اور اس روشنی میں بار بار پرستان کی ملکہ کی تصویر ابھرتی اور غائب ہو جاتی۔ امرو عیار اس انگوٹھی کو اور اس کے نگینے میں گلسانہ پری کی ابھر آنے والی شکل کو اچھی طرح پہچانتا تھا، اسی لیے اسے اطمینان ہو گیا کہ واقعی اس کے سامنے موجود جن اس کا دشمن نہیں ہے اور نہ ہی وہ اسے کسی قسم کا کوئی نقصان پہنچانے آیا ہے۔ ٹھیک ہے، یہ انگوٹھی واقعی پرستان کی ملکہ گلسانہ کی ہے، مگر تم، ارے یہ جن کہاں غائب ہو گیا؟ امرو عیار کہتے کہتے حیرت سے اچھل پڑا، کیونکہ گنجے سیر والا جن وہاں موجود نہ تھا۔ اسے غائب دیکھ کر امرو عیار پریشانی کے عالم میں داڑھی کھجلنے لگا۔ کمال ہے بھئی، ابھی تو یہیں تھا، پھر اچانک کہاں غائب ہو گیا؟ وہ حیرت کے عالم میں بڑبڑایا۔ عین اسی وقت امرو عیار کے ہاتھ میں موجود سرخ نگینے والی انگوٹھی یک لخت گرم ہونے لگی۔ امرو نے گھبرا کر اس کی طرف دیکھا، پھر بری طرح سے چونک پڑا۔ انگوٹھی میں پرستان ملکہ گلسانہ کی جو شکل دکھائی دے رہی تھی، اب اس کی جگہ ایک سیاہ رنگ کی انسانی کھوپڑی نظر آ رہی تھی۔ کھوپڑی کی آنکھوں سے خون بہہ رہا تھا، یوں معلوم ہو رہا تھا جیسے کھوپڑی خون کے آنسو بہا رہی ہو۔ اس کھوپڑی کے سر پر ایک زوردار داڑھیوں والا نہایت چمکدار سانپ پھن اٹھائے بیٹھا تھا۔ وہ بار بار سرخ زبان لہراتے ہوئے کھوپڑی کے عین ماتھے پر ڈنگ مارتا اور پھر پیچھے ہٹ جاتا۔ جس جگہ وہ ڈنگ مارتا، کھوپڑی میں اس جگہ ایک گہرا سوراخ ہو جاتا اور سوراخ ہوتے ہی کھوپڑی کا منہ اس انداز سے کھلتا جیسے وہ شدید تکلیف سے چلا رہی ہو۔ امرو عیار کافی دیر تک حیرت سے اس کھوپڑی کو دیکھتا رہا۔
یہاں تک کہ اس کے ہاتھ میں انگوٹھی اتنی گرم ہو گئی کہ اس نے سسکاری مار کر انگوٹھی نیچے پھینک دی۔ یوں ہی انگوٹھی نیچے گری، ایک جماکہ ہوا اور انگوٹھی اس جگہ سے یکلخت غائب ہو گئی۔ ارے انگوٹھی! عمرو عیار انگوٹھی غائب ہوتے دیکھ کر بکھلا گیا۔ انگوٹھی کی تم فکر مت کرو عمرو، اسے اور زراش جن کو جہاں پہنچنا تھا وہاں وہ پہنچ چکے ہیں، تم اپنی جان کی فکر کرو، موت تمہارا مقدر بن کر بہت جلد تم پر جپٹنے والی ہے۔ اچانک ایک باریک اور چیختی ہوئی آواز عمرو کی سماعت سے ٹکرائی اور عمرو عیار چونک کر ادھر ادھر دیکھنے لگا۔ کون ہے؟ کون ہے؟ اس نے بکھلائے ہوئے انداز میں چاروں طرف دیکھا۔ ہادوگا جادوگر کا غلام، جواباً ایک آواز ابھری، پھر تیز سناٹے دار آواز کے ساتھ ہوا کا تیز جھونکا آیا اور عمرو عیار کی آنکھوں کے سامنے یکلخت جیسے کسی نے سیاہ اندھیرے کی چادر تان دی ہو۔ اندھیرا صرف چند لمحوں کے لیے ہی اس کی آنکھوں کے سامنے رہا۔ جب اندھیرا دور ہوا تو عمرو عیار حیرت کی شدت سے اچھلے بغیر نہ رہ سکا، کیونکہ وہ اس وقت اپنے خیمے کی بجائے ایک لگو دوگ صحرا میں کھڑا تھا، جہاں ہر طرف دور دور تک ریت کا ٹھاٹھے مارتا ہوا سمندر دکھائی دے رہا تھا۔ سورج عین عمرو کے سر پر چمک رہا تھا۔ گرمی اس قدر سخت تھی کہ عمرو عیار کو وہاں سانس لینا دوبر ہو رہا تھا۔ وہ پریشانی کے عالم میں چاروں طرف دیکھ رہا تھا، مگر دور نزدیک اسے کوئی سایہ دار جگہ دکھائی نہ دے رہی تھی جہاں وہ دھوپ سے بچنے کے لیے پناہ لے سکتا۔ یا الہی، یہ کیا اصرار ہے؟ میں اپنے خیمے سے اس صحرا میں کیسے آ گیا؟ اس نے پریشانی کے عالم میں آسمان کی جانب سر اٹھا کر پریشان سے لہجے میں بڑبڑاتے ہوئے کہا، مگر وہاں اس کے سوال کا جواب دینے والا کوئی نہیں تھا۔ وہ کافی دیر تک یوں ہی دھوپ میں کھڑا الوؤں کی طرح آنکھیں چھپکتا رہا، پھر اس نے زنبیل سے مقدس چھتری نکال کر سر پر تان لی۔ مقدس چھتری کا سایہ کرتے ہی اسے بے حد سکون کا احساس ہوا۔ اسے یوں محسوس ہوا جیسے وہ آگ سے نکل کر کسی پرسکون اور ٹھنڈی جگہ پر آ گیا ہو۔ وہ کافی دیر تک پریشانی سے ادھر ادھر دیکھتا رہا، پھر اس نے کندھے اچکائے اور اللہ کا نام لے کر ایک طرف قدم اٹھانے لگا۔ ریت بے حد گرم تھی، اسی لیے عمرو عیار کو اس پر قدم رکھنا مشکل ہو رہا تھا۔ اس نے کچھ سوچ کر زنبیل سے سنہری چپلیں نکال لیں۔ اپنے جوتے اتار کر اس نے زنبیل میں ڈالے اور اس کی جگہ وہ طلسمی چپلیں پہن لیں۔ اے سنہری چپلو، میں واپس سردار امیر حمزہ کے لشکر میں جانا چاہتا ہوں، مجھے قدرے جلد ممکن ہو سکے وہاں پہنچا دو۔ عمرو عیار نے سنہری چپلوں کو حکم دیتے ہوئے کہا۔ اس کے منہ سے یہ الفاظ نکلے ہی تھے کہ اس کے جسم کو ایک ہلکا سا جھٹکا لگا اور پھر اس کا جسم آہستہ آہستہ اوپر اٹھنے لگا۔ کچھ ہی دیر میں وہ نہایت تیز رفتاری سے ایک جانب اڑا جا رہا تھا۔ اسے ابھی اڑتے ہوئے کچھ ہی دیر ہوئی ہوگی کہ یکلخت اس کے ارد گرد 4 جماکے ہوئے اور اس کے قریب 4 انتہائی بھیانک شکلوں والے جن نمودار ہوئے۔ ان جنوں کے پر بھی تھے، ان کے ہاتھوں میں چمکتی ہوئی تلواریں تھیں۔ وہ نہایت خون خوار انداز میں عمرو عیار کی جانب دیکھ رہے تھے۔ عمرو انہیں اچانک اپنے قریب نمودار ہوتا دیکھ کر ایک مرتبہ پھر گھبرا گیا۔ کون ہو تم؟ اس نے ان خوفناک جنوں کی جانب دیکھ کر نہایت خوف زدہ لہجے میں کہا۔ ہم ہاتوگا جادوگر کے غلام ہیں عمرو یار۔ ان چاروں جنوں کے منہ سے ایک ساتھ نکلا۔ ان کی آواز بھی ان کی شکلوں کی طرح بے حد بھاری اور خوفناک تھی۔ ہاتوگا جادوگر؟ کیا مطلب؟ یہ ہاتوگا جادوگر کون ہے؟ عمرو نے حیرت اور خوف سے ملے جلے لہجے میں پوچھا۔ ہماری زندگیوں کے محافظ اور ہمارے آقا، ان چاروں نے اسی طرح ایک ساتھ جواب دیا۔ مگر عمرو نے کچھ کہنا چاہا، مگر وہ چاروں جن ایک ساتھ جلدی سے بولے، عمرو یار، اگر تم ہمارے ہاتھوں اذیت ناک موت مرنا نہیں چاہتے تو واپس اس صحرا کی جانب چلو جہاں تمہیں پہنچایا گیا تھا۔ کیا مطلب؟ عمرو نے ان کی بات سن کر حیرت سے پوچھا۔ مطلب یہی کہ تمہیں
کالاک صحرا میں پہنچایا گیا تھا تم واپس وہیں چلو۔ جب تک عظیم آقا تمہارے متعلق کوئی حکم صارت نہیں فرماتے تمہیں وہیں رہنا ہوگا۔ انہوں نے عمرو عیار کی جانب خون خوار نگاہوں سے دیکھتے ہوئے انتہائی درشت لہجے میں کہا، اوہ مگر یہ سب کیا ہو رہا ہے آخر؟ ہدوکا جادوگر کون ہے اور میرے ساتھ خواہ مخواہ دشمنی کیوں لے رہا ہے اور وہ مجھ سے کیا چاہتا ہے؟ عمرو نے بری طرح سے جھنجھلائے ہوئے لہجے میں کہا، اس بات کا جواب تو وہ تمہیں خود دیں گے۔ پہلے تم اپنا رخ اس صحرا کی جانب موڑو، اس کے بعد ہم تمہاری کسی بات کا جواب دیں گے۔ انہوں نے بددستور ایک ساتھ اور سخت لہجے میں کہا، اور اگر میں تمہاری بات ماننے سے انکار کر دوں تو؟ عمرو غرایا، اسے نہ جانے کیوں ان جنوں کا انداز پسند نہ آیا تھا۔ تو پھر ہم اپنی ان تلواروں سے تمہارے جسم کے ٹکڑے اڑا دیں گے۔ وہ جواباً ایک ساتھ بولے، منہ دو رکھو، میں تمہاری گیدڑ ببکیوں میں آنے والا نہیں۔ تم تو کیا تمہارا وہ منحوس پر اسرار آقا جسے میں جانتا تک نہیں میرا کچھ نہیں بگاڑ سکتا۔ عمرو نے غصیلے لہجے میں جواب دیا۔ وہ مطمئن تھا کہ اس نے اس وقت اپنے سر پر مقدس چھتری کا سایہ کر رکھا ہے اور اس چھتری کی بدولت اس پر نہ ہی کسی قسم کا کوئی ہتھیار اثر انداز ہو سکتا ہے اور نہ ہی اس پر کوئی سحر یا جادو چل سکتا ہے۔ تم نے ہمارے عظیم آقا کو منحوس کہا، تمہاری یہ مجال؟ جالوس سالوس، اڑا دو اس بدبخت آدمزاد کے ٹکڑے۔ ہم اپنے مقدس آقا کی شان میں کسی کی توہین آمیز بات ہرگز برداشت نہیں کر سکتے۔ خاتمہ کر دو اس کا، ایک جن نے انتہائی غصیلے انداز میں چلاتے ہوئے کہا۔ اس کا حکم پاتے ہی 3 جن عقاب کی طرح عمرو عیار پر جھپٹے۔ ان کا انداز بے حد جارحانہ اور خوفناک تھا۔ ایک لمحے کے لیے انہیں اس طرح اپنے قریب آتا دیکھ کر عمرو عیار بھی بکھلا گیا، اور وہ یوں ہی اس کے قریب آئے تو اور انہوں نے عمرو عیار پر حملہ کرنا چاہا، مگر اس سے قبل کہ وہ قریب پہنچے یک لخت ان کے جسموں میں آگ بھڑک اٹھی۔ ان کے منہ سے خوفناک چیخیں نکلیں اور وہ چلاتے ہوئے دور ہٹ گئے۔ انہیں جلتا دیکھ کر عمرو عیار کے لبوں پر مسکراہٹ ابھر آئی۔ وہ جانتا تھا اس مقدس چھتری کی وجہ سے ان کے جسموں میں آگ لگی ہے۔ وہ آگ بجھانے کی بے حد کوشش کر رہے تھے، مگر آگ نے انہیں اس وقت تک نہ چھوڑا جب تک وہ جل کر راکھ نہ ہو گئے۔ چوتھا جن جو حیرت اور پھٹی پھٹی نگاہوں سے اپنے ساتھیوں کو آگ میں جلتا ہوا دیکھ رہا تھا، انہیں راکھ بن کر فضا میں بکھرتا دیکھ کر وہ جیسے اپنے ہوش و حواس کھو بیٹھا۔ اس نے ایک زوردار چیخ ماری اور بری طرح سے چلاتا ہوا عمرو کی جانب بڑھا۔ رک جاؤ ازملاس جن، رک جاؤ۔ اگر تم نے عمرو پر حملہ کرنے کی کوشش کی تو تم بھی اپنے ساتھیوں کی طرح جل کر خاکستر ہو جاؤ گے۔ ایک بھاری اور تیز آواز وہاں گونجی اور وہ جن ٹھٹک کر رک گیا۔ وہ تیزی سے آواز کی جانب پلٹا۔ عمرو نے بھی چونک کر دیکھا، سامنے 6 اڑن کلین نہایت تیزی سے اس کی طرف آ رہے تھے۔ ان اڑن کلینوں پر بے حد بڑے سیاہ لباسوں میں ملبوس جادوگر بیٹھے ہوئے تھے۔ ان جادوگروں کے ہاتھوں میں جلتی ہوئی مشعلیں تھیں جن میں آگ کے شعلے بھڑک رہے تھے۔ اوہ بڑے جادوگر، تلوار والے جن نے ان کی جانب دیکھ کر خوفزدہ لہجے میں کہا۔ دوسرے ہی لمحے وہ یک لخت روشنی کی مانند چمک کر وہاں سے غائب ہو گیا۔ اس کے غائب ہوتے ہی ان اڑن کلین والے بڑے جادوگروں نے عمرو عیار کو چاروں طرف سے گھیر لیا اور ایک دائرے کی صورت میں اس کے ارد گرد اڑنے لگے۔ عمرو، تم ہمارے ہاتھ میں روشن مشعلیں دیکھ رہے ہو، انہیں عام مشعلیں نہ سمجھنا۔ ہم انہیں ٹراٹا دیو کی مقصد آگ سے جلا کر لائے ہیں۔ اگر تم نے ہماری بات نہ مانی تو ہم ان مشعلوں کو تم پر پھینک دیں گے۔ یہ مت سمجھنا کہ تم اپنی طلسمی چھتری یا جادوئی چپلوں کی وجہ سے بچ جاؤ گے۔ ان مشعلوں میں روشن آگ تمہاری اس مقدس چھتری اور سنہری چپلوں سمیت تمہیں بھی ایک لمحے کے لیے جلا کر خاک کر سکتی ہیں۔ اگر تمہیں ہماری بات پر یقین نہیں ہے تو یہ دیکھو،
یہ کہہ کر ان میں سے ایک بڑے جادوگر نے اپنے ہاتھ میں موجود ایک مشعل عمرو کی جانب اچھال دی۔ بک کی آواز کے ساتھ یک لخت عمرو عیار کی مقدس چھتری میں آگ لگ گئی۔ دوسرے ہی لمحے عمرو عیار کے ہاتھ میں چھتری کا ڈانچہ رہ گیا، جبکہ اس کا کپڑا ایک لمحے میں جل کر ختم ہو گیا۔ یہ دیکھ کر عمرو عیار کا سچ مچ رنگ فک ہو گیا۔ دیکھا، اب میں تمہیں آخری بار کہہ رہا ہوں، اپنا رخ اس صحرا کی جانب موڑ لو، ورنہ اس بار میرے ہاتھ سے دوسری مشعل نکل گئی تو تم جل کر راکھ بن جاؤ گے، سمجھے؟ اس جادوگر نے انتہائی خوفناک لہجے میں کہا، اور عمرو عیار کی تیوریوں پر بل پڑ گئے۔ او نہیں، آخر تم مجھے اس صحرا میں کیوں لے جانا چاہتے ہو؟ عمرو جھنجھلائے ہوئے لہجے سے چیخا۔ اسی لیے کہ آقا ہاتوگا جادوگر نے تمہاری موت کا وہاں انتظام کر رکھا ہے۔ وہ وہاں پر اپنے ہاتھوں سے تمہاری زندگی کا خاتمہ کرنا چاہتے ہیں، ان میں سے ایک بوڑھے جادوگر نے کہا۔ پھر خود ہی پریشان ہو کر اس نے جلدی سے منہ پر ہاتھ رکھ لیا، جیسے انجانے میں اس کے منہ سے کوئی غلط بات نکل گئی ہو۔ او نہیں، مگر کیوں؟ میں نے تمہارے بدبخت آقا کا کیا بگاڑا ہے جو وہ خواہ مخواہ میری جان کا دشمن بن رہا ہے؟ وہ مجھے کیوں مارنا چاہتا ہے؟ عمرو نے اس بار تقریباً رو دینے والے لہجے میں کہا۔ اس بات کا جواب تو تمہیں خود آقا ہی دے سکتے ہیں۔ اب ہمارا وقت ضائع مت کرو اور اپنا رخ صحرا کی جانب موڑ لو، ورنہ بوڑھے جادوگر کا لہجہ دھمکی آمیز تھا۔ نہیں، میں تمہاری کوئی بات نہیں مانوں گا، تم بے شک مجھے جلا کر راہ کیوں نہ کر دو۔ عمرو عیار نے شدید پریشانی کے عالم میں سر جھٹک کر کہا۔ او نہیں، گویا تم ہمارے ہی ہاتھوں مرنا چاہتے ہو؟ ٹھیک ہے، اگر ایسا ہے تو ایسا ہی صحیح، اس جادوگر نے غرا کر کہا، اور پھر اس نے ایک جھٹکے سے اپنی دوسری مشعل عمرو عیار کی جانب اچھال دی۔ اس کے اشارے پر اس کے ساتھیوں نے بھی غصے سے اپنی مشعلیں عمرو پر پھینک دیں۔ ایک زوردار کڑاکا ہوا اور ان مشعلوں سے نکلنے والی آگ نے ایک بہت بڑے شعلے کا روپ دھار لیا۔ دوسرے ہی لمحے یہ شعلہ عمرو عیار کی جانب بڑھا اور اس نے عمرو کو اپنی لپیٹ میں لے لیا۔ فضا جادوگروں کے کہکوں اور عمرو عیار کی تیز اور کربناک چیخوں سے گونج اٹھی۔ آسمان کی بلندیوں پر ایک سیاہ رنگ کا بہت بڑا تخت نہایت تیزی سے ایک جانب اڑا چلا جا رہا تھا۔ اس تخت پر ایک گنجے سر والا نہایت بوڑھا انسان، جس کا وجود بے حد دبلا پتلا تھا، نہایت شان سے بیٹھا تھا۔ اس کی کمر جھکی ہوئی تھی، آنکھیں بجھی بجھی اور زندگی کی چمک سے عاری نظر آ رہی تھیں۔ اس کے بدن پر سیاہ رنگ کا لباس تھا، جس پر جگہ جگہ ہڈیوں اور کھوپڑی کا جادوگروں والا مخصوص نشان بنا ہوا تھا۔ اس کے چہرے اور ہاتھوں پر اس قدر جھریاں تھیں کہ یوں معلوم ہو رہا تھا اگر کسی نے اس کے بدن کو ہاتھ بھی لگایا تو اس کے بدن کا گوشت اس کے جسم سے اتر جائے گا۔ جس تخت پر وہ اڑ رہا تھا، اس تخت کے چاروں پائے چار نہایت خوبصورت پریوں نے پکڑ رکھے تھے، جو نہایت تیزی سے پر مارتی ہوئی تخت کو ایک جانب اڑے لیے جا رہی تھیں۔ تخت پر بیٹھا ہوا بوڑھا جادوگر سامری جادوگر تھا، جو اس وقت طلسم ہوشربا کے شہنشاہ افراسیاب کے ایک بڑے چلے کاٹنے کی وجہ سے اس کی جانب جا رہا تھا۔ سامری جادوگر دنیا کے تمام جادوگروں کے ایک بڑے دیوتا کے نام سے جانا جاتا تھا۔ جو بھی جادوگر کے فن میں طاق ہوتا یا کسی طرح سے وہ جادو سیکھتا، اسے سب سے پہلے سامری جادوگر کو اپنا استاد بنانا پڑتا تھا۔ ایک طویل اور خطرناک چلہ کاٹ کر اسے سب سے پہلے سامری جادوگر کی روح کو اپنے سامنے بلانا پڑتا، اور جب تک سامری جادوگر اسے اپنی جادوگر کی اجازت نہ دیتا تو تب تک وہ جادوگر کسی بھی جادوگر کی شاگردی اختیار نہیں کر سکتا تھا، اور نہ ہی وہ کوئی بڑا جادو حاصل کرنے کے لیے کوئی چلہ کاٹ سکتا تھا۔ یہی وجہ تھی کہ دنیا کے تمام بڑے بڑے جادوگر سامری جادوگر سے بے حد ڈرتے تھے۔ گو اس جادوگر کو مرے ہوئے بہت عرصہ ہو چکا تھا، مگر تمام جادوگر جانتے تھے کہ سامری جادوگر کا جسم تو مر چکا ہے،
مگر اس کی غلیظ روح ایک خاص طلسماتی عمل کی وجہ سے ابھی اس دنیا میں ہی ہے، اور سامری جادوگر جب چاہے جہاں چاہے آ سکتا تھا، کوئی اسے روکنے ٹوکنے والا نہ تھا، یہاں تک کہ جادوگروں کا شہنشاہ افراسیاب جادوگر بھی سامری جادوگر کا تابع تھا، اور جب بھی اسے ضرورت ہوتی وہ سامری جادوگر کی روح کو اپنے پاس بلانے کے لیے بھوکا پیاسا رہ کر 82 روزہ چلہ کاٹتا۔ تب اگر سامری جادوگر کا دل چاہتا تو وہ اس کے پاس چلا جاتا، ورنہ وہ کسی جادوگر کے چلے کی پرواہ نہ کرتا تھا۔ اس بار شہنشاہ افراسیاب نے سامری جادوگر کی روح کو بلانے کے لیے 82 روزہ چلہ کاٹا تھا۔ تب سامری جادوگر کی روح کو اس پر ترس آ گیا، اسی لیے اب وہ اپنی مخصوص غیبی آرام گاہ سے نکل کر اپنے جادوئی تخت پر سوار ہو کر شہنشاہ افراسیاب کی جانب جا رہا تھا۔ اس وقت سامری جادوگر کا تخت گھنے بادلوں میں پرواز کر رہا تھا، ہر طرف کالے بادل پھیلے ہوئے تھے۔ سامری جادوگر ان کالے بادلوں سے بے حد گھبراتا تھا، کیونکہ ان کالے بادلوں میں نہ صرف پانی بہت ہوتا تھا بلکہ ان میں آسمانی بجلی بھی ہوتی تھی۔ سامری جادوگر آسمانی بجلی سے بے حد خائف تھا، کیونکہ اس آسمانی بجلی میں اس قدر طاقت تھی کہ وہ اس کی روح تک کو ایک لمحے میں جلا سکتی تھی۔ ان کالے بادلوں سے ہٹ کر دوسرے راستے سے چلو، اس نے لرزتے ہوئے مگر نہایت باری اور تحکمانہ لہجے میں ان پریوں سے مخاطب ہو کر کہا، جنہوں نے اس کے تخت کے پائے تھام رکھے تھے، مگر ان پریوں نے جیسے سامری جادوگر کی بات سنی ہی نہیں، وہ بددستور ان کالے بادلوں کی جانب بڑھتی رہیں۔ سنا نہیں تم نے پری کنیزو، میں تمہیں حکم دے رہا ہوں، ان کالے بادلوں سے ہٹ کر دوسرے راستے سے چلو۔ سامری جادوگر نے ان سے مخاطب ہو کر نہایت کرخت انداز میں کہا، مگر تخت کا رخ تبدیل نہ ہوا، وہ مسلسل انہیں کالے بادلوں میں پرواز کرتا رہا۔ سامری جادوگر کو ان پریوں پر بے حد غصہ آیا، اس نے جھک کر نہایت غصے سے نیچے جھانک کر دیکھا، مگر دوسرے ہی لمحے وہ بری طرح سے چونک اٹھا۔ تخت کے پائے اس کے غلام اڑن پریوں نے نہیں تھام رکھے تھے، بلکہ ان کی جگہ ایک نہایت قوی ہیکل اور نہایت بھیانک شکلوں والے دیو نے تخت کو اپنی ہتھیلی پر اٹھا رکھا تھا۔ کون ہو تم اور میری کنیز پریاں کہاں ہیں؟ سامری جادوگر نے اس دیو سے مخاطب ہو کر نہایت غصیلے لہجے میں پوچھا۔ کنیز پریاں؟ کون سی کنیز پریاں؟ اوہ، تم ان پریوں کی بات تو نہیں کر رہے جنہوں نے تمہارے اس تخت کو سنبھال رکھا تھا؟ اگر تم ان پریوں کی بات کر رہے ہو تو سنو، میں نے تمہاری ان کنیز پریوں کو کھا لیا ہے، اور میرا نام ٹاشان دیو ہے۔ اس دیو نے بھاڑ ایسا منہ کھول کر دانت نکالتے ہوئے کہا، ٹاشان دیو؟ او، کہیں تم ہدوگا جادوگر کے غلام تو نہیں؟ سامری جادوگر نے اس کا نام سن کر بری طرح سے چونکتے ہوئے کہا، ہاں سامری جادوگر، میں ہدوگا جادوگر کا ہی غلام ہوں۔ تم غالباً میری یہاں آمد کا مقصد سمجھ گئے ہو۔ ٹاشان دیو نے دانت نکوستے ہوئے کہا، اس کے لہجے میں گہرا طنز تھا۔ اس کی بات سن کر ایک لمحے کے لیے سامری جادوگر پریشان ہو گیا، مگر پھر وہ فوراً ہی اس کے لبوں پر زہر آلود مسکراہٹ ابھر آئی۔ او نہیں، تو تم ہدوگا جادوگر کے حکم سے مجھے اپنے بس میں کرنے آئے ہو؟ بہت خوب، سامری جادوگر نے مسکراتے ہوئے کہا، بالکل، تم اس وقت میری قید میں ہو اور میں تمہیں یہاں سے سیدھا کوہ گم میں لے جاؤں گا، اور وہاں لے جا کر ہدوگا جادوگر کے حکم سے تمہیں کوہ گم کی غار میں قید کر دوں گا۔ اس کے بعد تم ہمیشہ کے لیے ہمارے آقا کے غلام بن جاؤ گے۔ عظیم ہدوگا جادوگر کے غلام، ٹاشان دیو نے زور سے ہنستے ہوئے کہا، اپنا منہ بند کرو بدبخت دیو، تم شاید سامری جادوگر کی قوت سے واقف نہیں ہو۔ اگر اپنی زندگی کی خیریت چاہتی ہو تو یہاں سے فوراً دفع ہو جاؤ۔ میں ایک بہت ضروری کام کے سلسلے میں طلسم ہوشربا کی طرف جا رہا ہوں۔ اگر مجھے جلدی نہ ہوتی تو میں تم جیسے زباندار دیو کو ایک لمحے کے لیے جلا کر خاک سر کر دیتا۔ سامری جادوگر نے اس کی جانب دیکھ کر انتہائی غضبناک لہجے میں کہا، ہا ہا ہا،
تلسم ہو شربا کا راستہ بھول جاؤ سامری جادوگر، تم اس وقت کالے بادلوں میں سفر کر رہے ہو اور میں اچھی طرح سے جانتا ہوں کہ تم کالے بادلوں سے کس طرح خائف رہتے ہو۔ میں یہ بھی جانتا ہوں کہ کالے بادلوں میں تمہارا کسی قسم کا کوئی جادو اور کوئی سحر نہیں چل سکتا، اسی لیے مجھے خواہ خواہ ڈرانے یا دمغانے کی کوشش مت کرو۔ اول تو میں تم جیسے جادوگر کے لیے اکیلا ہی کافی ہوں، لیکن پھر بھی میں یہاں اکیلا نہیں ہوں۔ ذرا اپنے دائیں بائیں اور اوپر نگاہ اٹھا کر دیکھو، تمہیں خود ہی میری بات کا یقین آ جائے گا۔ تاشان دیو نے اسی انداز میں جواب دیتے ہوئے کہا۔ اس کی بات سن کر سامری جادوگر نے سر اٹھا کر دیکھا۔ دوسرے ہی لمحے اس کے چہرے پر پریشانی کے آثار پھیل گئے۔ اس کے ارد گرد چاروں طرف بالشت بھر کے سیاہ رنگ کے سینکڑوں دیو اڑ رہے تھے۔ ان بونے دیوؤں کے ہاتھوں میں چھوٹے چھوٹے تیر کمان تھے اور کمانوں میں تیر جڑے ہوئے تھے، جن کا رخ سامری جادوگر کی جانب تھا۔ کیوں سامری جادوگر، ان بونے دیوؤں کے ہاتھوں میں تیر کمان دیکھ رہے ہو نا؟ ان تیروں کو تو تم اچھی طرح سے پہچانتے ہوگے، یہ عام تیر نہیں، ان تیروں کو جادو دیوتا کی مقدس لکڑی سے بنایا گیا ہے۔ تم اچھی طرح سے جانتے ہو اگر ان تیروں میں سے ایک تیر بھی تمہیں چھو گیا تو تمہارا وجود ایک لمحے میں مٹی کا ڈھیر بن سکتا ہے۔ تاشان دیو نے طنزیہ انداز میں سامری جادوگر کی جانب دیکھتے ہوئے کہا۔ سامری جادوگر چند لمحے خون خوار نگاہوں سے اس کی جانب دیکھتا رہا، پھر اس نے جلدی سے آنکھیں بند کر لیں اور دونوں ہاتھ جوڑ کر معافی کے انداز میں آہستہ آہستہ ادھر ادھر لہرانے لگا۔ اسی وقت تیز کڑاکا ہوا اور اس کے ارد گرد یک لخت نیلی روشنی کا ایک ہالہ سا پھیل گیا۔ سامری جادوگر نے جلدی سے آنکھیں کھول دیں۔ اپنے گرد نیلی روشنی کا ہالہ دیکھ کر اس کے لبوں پر عجیب مسکراہٹ پھیل گئی۔ لو تاشان دیو، میں نے خود کو مہا جادوگر دیوتا کے مقدس ہالے میں محفوظ کر لیا ہے۔ اب جادو دیوتا کی مقدس لکڑی کے تیر تو کیا، خود جادو دیوتا بھی مجھے کسی قسم کا نقصان نہیں پہنچا سکتے۔ سامری جادوگر نے مسرور لہجے میں تاشان دیو سے غائب ہو کر کہا۔ او نہیں، تم ابھی ہاتوگا جادوگر کی طاقت سے واقف نہیں ہو سامری جادوگر۔ ان پر دنیا کے تمام دیوتاؤں کا سایہ ہے۔ ان کا حکم ہے کہ انہوں نے تمہیں اپنا غلام بنانا ہے اور میں تمہیں ان کا غلام ضرور بناؤں گا، چاہے تم اپنی حفاظت کا جتنا مرضی خطرناک سے خطرناک بندوبست کیوں نہ کر لو۔ تاشان دیو نے اس کی طرف انتہائی غصیلے لہجے میں کہا اور ساتھ ہی اس نے سامری جادوگر کا تخت زور سے ایک طرف اچھال دیا۔ ایک لمحے کے لیے سامری جادوگر کو زوردار جھٹکا لگا اور وہ تخت سے بمشکل گرتے گرتے بچا، مگر اس نے فوراً منتر پڑھ کر تخت کو سنبھال لیا۔ مگر اس وقفے میں تاشان دیو اپنا کام کر چکا تھا۔ یوں ہی سامری جادوگر سیدھا ہو کر تخت پر بیٹھا۔ اسی وقت اس پر ایک آہنی پنجرا آن پڑا۔ پنجرے پر نیلے رنگ کی بجلی چمک رہی تھی۔ اس طلسمی پنجرے کو دیکھ کر سامری جادوگر کا رنگ فک ہو گیا۔ یہ دیکھ کر تاشان دیو نے ایک زوردار کہکا لگایا اور شیطانی انداز میں ہنستے ہوئے سامری جادوگر سے کہنے لگا، سامری جادوگر، پتال کے اس مقدس پنجرے سے آزاد ہو کر دکھاؤ، تب مانوں کہ تم کتنے بڑے جادوگر ہو۔ تاشان دیو کے لہجے میں طنز تھا۔ سامری جادوگر نے جلدی سے آنکھیں بند کیں، دونوں ہاتھ پھیلا کر اس نے زور سے جھٹکے۔ اس کی ہتھیلیوں سے زرد بجلیاں سی نکل کر پنجرے کی سلاخوں سے ٹکرائیں، مگر پنجرے پر کوئی اثر نہ ہوا۔ سامری جادوگر نے آنکھیں کھول کر پریشان نگاہوں سے پنجرے کی جانب دیکھا، پھر اس نے ایک اور منتر پڑھا۔ فوراً ہی وہ ایک ننھی سی چڑیا کے روپ میں آ گیا۔ اس نے چڑیا بن کر پنجرے سے نکلنا چاہا، مگر اسی وقت پنجرے کی سلاخیں تنگ ہو گئیں اور وہ پنجرے کی سلاخوں سے ٹکرا کر گر پڑا۔ دوسرے ہی لمحے چڑیا نے تڑپ کر ایک بار پھر سامری جادوگر کا روپ اختیار کر لیا۔ تاشان دیو پنجرے کے ساتھ ساتھ اٹھتا ہوا سامری جادوگر پر دل کھول کر ہنس رہا تھا۔ سامری جادوگر نے غضبناک نگاہوں سے تاشان دیو کی جانب دیکھا۔
دوسرے ہی لمحے اس کا وجود دھوئیں میں تبدیل ہو گیا، مگر وہ کوشش کے باوجود دھواں بن کر بھی اس پنجرے سے خود کو آزاد نہ کرا سکا۔ تب وہ دوبارہ اپنے اصلی روپ میں آ گیا اور خون خوار نگاہوں سے تاشان دیو کو گورنے لگا، جبکہ تاشان دیو اس کی بے بسی پر زور زور سے کہکے لگانے لگا، اے سامری جادوگر کے طلسمی تخت، میں تمہیں مہا دیوتاؤں کے شاگرد خاص ہدوگا جادوگر کی طرف سے حکم دیتا ہوں، اپنا رخ بدلو اور خاک وادی کی جانب چلو۔ تاشان دیو نے سامری جادوگر کے تخت کی جانب دیکھتے ہوئے تحکمانہ لہجے میں کہا۔ اسی وقت تخت کو ایک جھٹکا لگا اور وہ اپنا رخ بدل کر نہایت تیزی سے ایک طرف اڑنے لگا۔ کاخاک وادی، اوہ یہ تو موت کی وادی کے نام سے مشہور ہے، سامری جادوگر کے منہ سے کھوئے کھوئے لہجے میں نکلا۔ اس کی آنکھوں اور چہرے پر زمانے بھر کا خوف چھایا ہوا تھا۔ امرو عیار کے منہ سے مسلسل کربناک چیخیں نکل رہی تھیں۔ اسے یوں محسوس ہو رہا تھا جیسے واقعی اس کے جسم پر آگ لگ گئی ہو۔ تکلیف کا اثر تھا کہ اس قدر شدید، مگر وہ دوسرے ہی لمحے امرو نے محسوس کیا جیسے اس کے جسم میں لگی ہوئی آگ یکلخت بجھ گئی ہو۔ اس نے جلدی سے بکھلائے ہوئے انداز میں اپنے جسم کو ٹٹولا، مگر اپنے بدن پر کسی قسم کا کوئی زخم نہ دیکھ کر حیران رہ گیا، حتیٰ کہ اس کے کپڑے بھی سلامت تھے۔ امرو عیار کو صحیح حالت میں دیکھ کر اڑن کلین والے جادوگر بھی حیرت اور پھٹی پھٹی نگاہوں سے اس کی جانب دیکھ رہے تھے، جیسے انہیں اپنی آنکھوں پر یقین ہی نہ آ رہا ہو کہ ان کی طلسمی اور اس قدر خطرناک آگ والی مشعل سے ایک عام انسان بچ گیا، جبکہ ان کا دعویٰ تھا کہ مشعلوں سے دنیا کا بڑے سے بڑا اور طاقتور سے طاقتور جن بھی ایک لمحے میں جل کر خاک کا ڈھیر بن جاتا تھا۔ انہیں حیرت زدہ دیکھ کر امرو عیار نے موقع سے فائدہ اٹھاتے ہوئے آؤ دیکھا نہ تاؤ جلدی سے اپنی زنبیل کا منہ کھول کر ان کی جانب کر دیا، چلو میری زنبیل میں۔ اس نے ان جادوگروں کو دیکھتے ہوئے چیخ کر کہا۔ دوسرے ہی لمحے قالین پر بیٹھے ہوئے جادوگروں کو ایک زوردار جھٹکا لگا اور پھر جیسے زبردست طوفان سا آ گیا ہو، وہ قالینوں سمیت چیختے چلاتے ہوئے امرو کی زنبیل میں گھستے چلے گئے۔ جب آخری جادوگر کا قالین بھی امرو کی زنبیل میں چلا گیا تو امرو نے جلدی سے زنبیل کا منہ بند کر دیا۔ خس کم جہاں پاک، اس نے نفرت سے ہاتھ جاڑتے ہوئے کہا۔ اس سے قبل کہ وہ کچھ اور سوچتا، عین اسی لمحے اس کے قریب جمعہ ہوا اور وہاں وہی جن نمودار ہوا جو سب سے پہلے اچانک ہی اس کے خیمے میں نمودار ہوا تھا اور امرو سے کسی قسم کی مدد حاصل کرنے کے لیے پرستان کی ملکہ کی انگوٹھی لایا تھا، مگر پھر اچانک وہ کس وجہ سے کچھ بتائے بغیر وہاں سے غائب ہو گیا تھا۔ تم؟ امرو نے اس کی جانب دیکھ کر غصیلے لہجے میں کہا، ساتھ ہی اس نے دوبارہ زنبیل کا منہ کھولنا چاہا تاکہ وہ اس جن کو بھی اس زنبیل میں قید کر لے جس کے جانے کے بعد اس پر اس قدر مصیبتیں نازل ہوئی تھیں۔ نہیں امرو، اپنی زنبیل مت کھولو، مجھے اس میں قید مت کرو، میں تمہیں نقصان پہنچانے نہیں آیا۔ اس جن نے گھبرا کر جلدی سے کہا، بکو مت، تمہاری وجہ سے مجھ پر اس قدر مصیبتیں نازل ہو رہی ہیں، آخر تم کون ہو اور مجھ سے کیا چاہتے ہو؟ امرو نے نہایت غصیلے لہجے میں کہا، میرا نام زاراش جن ہے امرو، میں تم سے واقعی ملکہ پرستان کے حکم سے مدد حاصل کرنے کے لیے آیا تھا اور ان کی خاص انگوٹھی بھی تمہیں لا کر دی تھی، مگر کیا؟ تم اچانک وہاں سے کیوں چلے گئے تھے؟ اگر تم مجھ سے کسی قسم کی مدد لینے آئے تھے تو پھر کچھ بتائے بغیر کہاں غائب ہو گئے تھے؟ امرو کا لہجہ بدستور غصیلا تھا۔ اصل میں میرا وہاں ایک بہت بڑا دشمن آ گیا تھا جس سے میں بچتا بچاتا تمہارے پاس پہنچا تھا۔ اس گنجے سر والے جن نے، جس نے اپنا نام زاراش جن بتایا تھا، جلدی سے جواب دیتے ہوئے کہا، دشمن؟ کون سا دشمن؟ امرو نے حیرانی سے اس کی طرف دیکھ کر پوچھا۔ ہدوگا جادوگر کا بھیجا ہوا اس کا ایک غلام جادوگر جو تمہیں تمہارے خیمے سے اٹھا کر کالاک صحرا میں لے گیا تھا۔
اگر میں وہاں رہتا تو وہ یقیناً مجھے بھی ہلاک کر دیتا۔ اسے میری موجودگی کا علم ہو گیا تھا، مگر وہ وہاں پر تمہیں ہلاک کرنے کے لیے آیا تھا۔ یہی وجہ تھی کہ اس نے میرے وہاں سے جانے پر کوئی خاص توجہ نہ دی۔ امرو، میرے ساتھ ساتھ ہتوگا جادوگر تمہاری جان کی بھی دشمن ہے۔ اگر تمہاری جگہ کوئی اور ہوتا تو اب تک اس کے طلسم محافظوں کے ہاتھوں کب کا ہلاک ہو چکا ہوتا، مگر تم نے جس ذہانت سے کام لیا اور جس چالاکی سے اس کے خوفناک جنوں اور اڑن کلین کے خطرناک جادوگروں کو ہلاک کر کر اپنے قبضے میں کیا ہے، یہ صرف تمہارا ہی کام تھا۔ ان کے ختم اور قید ہونے کی وجہ سے میں تمہارے سامنے ظاہر ہوا ہوں، ورنہ ان کے خوف سے کبھی تمہارے سامنے نہ آتا۔ زاراس جن نے جواب دیا، بہرحال جو کچھ بھی ہے تم مجھے بتاؤ، مجھ سے کیا چاہتے ہو؟ امرو نے اس کی بات سن کر جلائے ہوئے لہجے میں کہا، یہاں نہیں، یہاں خطرہ ہے۔ ہدوگا جادوگر سے کوئی بعید نہیں۔ جب اسے معلوم ہوا کہ تم نے اس کے محافظ جنوں کو ہلاک کر دیا ہے اور اس کے خطرناک جادوگروں کو بھی اپنی زنبیل میں قید کر لیا ہے تو وہ غصے سے پاگل ہو جائے گا، اور تمہیں ہلاک کرنے کے لیے اس نے تاشان دیو یا کالے بونے دیوتاؤں کی فوج بھیج دی تو تمہارا بچنا محال ہو جائے گا۔ تاشان دیو اور کالے بونے دیو کو نہ ہی تم کسی طریقے سے ہلاک کر سکو گے اور نہ ہی تم انہیں اپنی زنبیل میں قید کر سکو گے۔ وہ اتنے خطرناک ہیں کہ جن کا تم تصور بھی نہیں کر سکتے۔ زاراس جن نے امرو عیار کو سمجھاتے ہوئے کہا۔ تو پھر امرو نے اس کی بات سن کر پریشانی سے داڑھی کھجاتے ہوئے کہا، میں تمہیں کوہ عافیت میں لیے چلتا ہوں۔ ملکہ عالیہ نے بھی وہاں پناہ لے رکھی ہے۔ کوہ عافیت ایسی جگہ ہے جہاں کوئی بھی شیطانی مخلوق قدم رکھنے کی جرت نہیں کر سکتی۔ وہاں پہنچ کر میں اور ملکہ عالیہ تمہیں اپنی پریشانی کی ساری حقیقت بتلا دیں گے، اور پھر ہدوگا جادوگر جو تمہاری جان کی دشمن ہو رہا ہے، کوہ عافیت میں تمہیں کسی قسم کا گوز نہیں پہنچا سکے گا۔ زاراس جن نے اسے مشورہ دیتے ہوئے کہا، کوہ عافیت؟ اوہ، کہیں تم اس سنہرے پہاڑ کی بات تو نہیں کر رہے جہاں ایک بزرگ نے طویل عرصے تک خدا کی عبادت کی تھی اور ان کی اس عبادت کی وجہ سے وہ پہاڑ عافیت کی جگہ بن گیا ہے؟ امرو عیار نے چونکتے ہوئے پوچھا، ہاں، میں اسی کوہ عافیت کی بات کر رہا ہوں۔ ملکہ پرستان اور میری طرح کے دوسرے جن، دیو اور پریوں نے شیطان ہاتوکا جادوگر سے بچنے کے لیے اس پہاڑ کی ایک غار میں پناہ لے رکھی ہے۔ زاراس جن نے امرو کو بتایا اور امرو عیار سوچ میں ڈوب گیا، مگر ملکہ پرستان ہاتوکا جادوگر سے اس قدر خوف زدہ کیوں ہو گئی ہے کہ اس نے بچنے کے لیے انہیں کوہ عافیت جیسے پہاڑ کی غار میں پناہ لینا پڑ رہی ہے؟ امرو نے حیرت سے سوچ میں ڈوبتے ہوئے لہجے میں پوچھا، اس لیے تو میں آپ کو وہاں لے جا رہا ہوں۔ ملکہ پرستان آپ کو ساری تفصیل بتا دیں گی۔ دیر مت کرو امرو، مجھے شیطان ہاتوکا جادوگر سے خطرہ لاحق ہو رہا ہے۔ اگر وہ یہاں پہنچ گیا تو ہمارا بچنا مشکل ہی نہیں، ناممکن ہو جائے گا۔ زاراس جن نے پریشانی کے عالم میں کہا اور امرو عیار نے سر ہلا دیا۔ تب زاراس جن نے اسے پکڑ کر اپنے کندھوں پر بٹھا لیا۔ امرو عیار نے سنہری چپلیں اور مقدس چھتری اتار کر زنبیل میں ڈال کر اپنے جوتے زنبیل سے نکال کر پاؤں میں پہن لیے۔ زاراس دیو نہایت برق رفتاری سے اسے لیے ہوئے ایک جانب اڑنے لگا۔ کئی گھنٹوں کے سفر کے بعد وہ ایک پہاڑی علاقے میں پہنچ گئے جہاں ایک بہت بڑا پہاڑ دکھائی دے رہا تھا جس کا رنگ سنہرا تھا۔ یوں معلوم ہو رہا تھا جیسے وہ سارے کا سارا سونے کا بنا ہوا ہو۔ پہاڑ پر روشنی کی کرنیں سی پھوٹتی ہوئی دکھائی دے رہی تھیں۔ آنکھیں بند کر لو امرو عیار، میں تمہیں ایک خاص راستے سے اس پہاڑ کی غار میں لے جاؤں گا۔ اس راستے کو ہمیں اور کسی انسان کو دیکھنے کی اجازت نہیں ہے۔ یہ راستہ خاص طور پر ان بزرگ محترم کے لیے مخصوص کیا تھا، اسی لیے ہمیں آنکھیں بند کر کے اس راستے سے گزرنا ہوگا۔ زاراس جن نے امرو سے مخاطب ہو کر کہا اور امرو نے اس بات میں سر ہلا کر آنکھیں موند لیں۔ کچھ ہی دیر بعد زاراس جن نے امرو عیار کو آنکھیں کھولنے کے لیے کہا
عمرو عیار نے آنکھیں کھولیں۔ وہ اس وقت ایک بہت بڑی غار میں موجود تھا۔ غار کافی کشادہ تھی، ہر طرف عجیب سنہرے رنگ کی روشنی پھیلی ہوئی تھی۔ روشنی غار کی دیواروں سے پھوٹتی ہوئی محسوس ہو رہی تھی۔ غار کے سامنے والے حال نما حصے میں بہت سے جن، دیو، پریاں اور پری ذات سر جھکائے افسردہ اور پریشان حال بیٹھے دکھائی دے رہے تھے۔ ایک بڑے سے پتھر پر پرستان کی ملکہ گلسانہ پری بھی سر جھکائے خاموشی اور اداس صورت بنائے بیٹھی ہوئی تھی۔ خواجہ عمرو عیار پرستان کی ملکہ گلسانہ کی خدمت میں سلام عرض کرتا ہے۔ عمرو نے آگے بڑھ کر نہایت موسبانہ انداز میں گلسانہ پری کو مخاطب ہوتے ہوئے کہا۔ اس کی آواز سن کر گلسانہ پری اور وہاں پر موجود دوسرے جن، دیو، پریاں اور پریزاد چونک کر اس کی جانب دیکھنے لگے، جیسے انہیں عمرو اور زراس جن کی وہاں آمد کا علم ہی نہ ہوا ہو۔ اوہ عمرو عیار، تم آ گئے؟ گلسانہ پری نے عمرو عیار کو دیکھ کر چونک کر اور مسرت بھرے لہجے میں پوچھا۔ جج جی، اگر حکم دے تو واپس چلا جاؤں؟ عمرو نے گھبرانے کی اداکاری کرتے ہوئے جواب دیا، اور گلسانہ پری کے لبوں پر اس کی بات سن کر مسکراہٹ ابھر آئی، مگر پھر اس کی مسکراہٹ فوراً بجھ گئی اور مسکراہٹ کی جگہ اس کے چہرے پر غم اور دکھ کے سائے پھیل گئے۔ نہیں عمرو عیار، ایسی بات نہیں۔ اصل میں مجھے خطرہ تھا کہ کہیں تم اس شیطان ہدوگا جادوگر کے ہتھے نہ چڑھ گئے ہو۔ وہ تمہاری جان کی سخت ترین دشمن ہے۔ میں ڈر رہی تھی کہ کہیں اس نے تمہیں ہلاک ہی نہ کر دیا ہو۔ گلسانہ پری نے جلدی سے جواب دیتے ہوئے کہا، مارنے والے سے بچانے والا بہت بڑا ہے ملکہ عالیہ۔ ابھی خدا کو میری زندگی مقصود تھی، اس بدبخت نے تو مجھے ہلاک کرنے میں کوئی کسر باقی نہ رکھ چھوڑی تھی، لیکن خدا کے فضل سے میں بچ گیا۔ سمجھ میں نہیں آتا آخر ہدوگا جادوگر کو مجھ سے کیا دشمنی ہے، اور وہ کیوں خواہ مخواہ میرے پیچھے پڑ گیا ہے، اور آخر ہدوگا جادوگر ہے کون؟ میں نے زندگی میں پہلی بار اس کا نام سنا ہے، اور میری جان کا کیوں دشمن ہو رہا ہے؟ عمرو نے برا سا منہ بناتے ہوئے کہا۔ وہ ایک نہایت ظالم اور شفاق جادوگر ہے عمرو۔ وہ ایک ظالم جادوگر ناگر کا بیٹا ہے جو شروع سے انسانوں اور ہمارا دشمن تھا۔ ناگر جادوگر ہمیشہ یہی خواب دیکھا کرتا تھا کہ وہ کس طرح مجھ سے پریستان کا تخت چھین کر خود اس پر قابض ہو جائے، مگر میرے بابا جان نے اس کی ایک نہ چلنے دی اور اسے قدم قدم پر شکست دی، مگر وہ انتہائی ڈھیٹ اور بد فطرت جادوگر تھا۔ ناگر جادوگر نے کسی طرح مہا جادوگر دیوتا کی ریڑھ کی ہڈی حاصل کر لی۔ عمرو، تمہیں یہ بتا دوں کہ مہا جادوگر دیوتا کی ریڑھ کی ہڈی کی یہ خاصیت ہے کہ جس کے قبضے میں ہو اسے دنیا کا کوئی جادوگر، جن یا دیو شکست نہیں دے سکتا، بلکہ اس طلسماتی ریڑھ کی ہڈی کی وجہ سے تمام جادوگروں اور دوسرے جادو دیوتوں کو اس کے تابع ہونا پڑتا ہے۔ اس جادوگر نے بڑی عیاری سے اس ہڈی کو حاصل کیا تھا۔ وہ مہا جادو دیوتا کی ریڑھ کی ہڈی کو لے کر میرے بابا جان کے پاس آیا تھا تاکہ وہ انہیں ہڈی کا شکار بنا کر انہیں بھی اپنے تابع کر لے، مگر بابا جان کو اس حقیقت کا علم نہیں تھا کہ اس کے پاس مہا جادو دیوتا کی ہڈی ہے۔ انہوں نے اس جادوگر سے بچنے کے لیے اپنی حفاظت کے لیے آگ دیوتا کے محافظ سرخ شعلے کو مقرر کر رکھا تھا۔ آگ دیوتا کا سرخ شعلہ غیبی حالت میں بابا جان کی حفاظت کرتا تھا۔ یوں ہی ناگو جادوگر وہاں نمودار ہوا اور اس نے میرے بابا کو اپنے تابع کرنے کے لیے اپنا لباس سے مہا جادوگر کی ہڈی نکالنا چاہی۔ اسی وقت سرخ شعلے نے اسے اپنی لپیٹ میں لے لیا۔ ناگر جادوگر چونکہ اس اچانک افتاد کے لیے تیار نہ تھا، اسی لیے وہ سرخ شعلے کو دیکھ کر گھبرا گیا۔ گھبراہٹ میں وہ مہا جادو دیوتا کی ہڈی استعمال کرنا بھول گیا اور منتر پڑھ کر اپنے جسم سے سرخ شعلے کی آگ بجھانے لگا، مگر آگ دیوتا کے محافظ سرخ شعلے کو بجھا لینا اس قدر آسان نہ تھا۔ اگر وہ مہا جادوگر کی ہڈی لباس سے نکال لیتا تو سرخ شعلہ بھی اس کا کچھ نہیں بگاڑ سکتا تھا، مگر چونکہ ہڈی ناگر جادوگر کے لباس میں تھی اسی لیے سرخ شعلے کو اس کا احساس نہ ہوا اور اس نے چند ہی لمحوں میں ناگر جادوگر کو جلا کر راہ کر دیا۔
تب میرے بابا جان کو اس بات کا علم ہوا کہ اس جادوگر کے قبضے میں مہا جادوگر دیوتا کی مقدس ہڈی ہے۔ وہ خود بھی ایک عرصے سے اس ہڈی کی متلاشی تھے۔ انہوں نے آگے بڑھ کر ناگر جادوگر کی راکھ کر دی، مگر انہیں مہا جادو کی مقدس ہڈی نہ ملی۔ وہ بہت پریشان ہوئے۔ اصل میں وہ ہڈی ناگر جادوگر کے مرتے ہی وہاں سے غائب ہو کر ناگر جادوگر کے محل میں پہنچ گئی تھی۔ اس وقت ناگر جادوگر کا بیٹا ہادوگا جادوگر اپنے باپ کے خاص کمرے میں بیٹھا جادو سیکھنے کا عمل کر رہا تھا۔ اسے ناگر جادوگر کے مردہ پتلے نے اس کی موت کی اطلاع دیتے ہوئے مہا جادوگر دیوتا کی ہڈی دے دی۔ ہادوگا جادوگر کو اپنے باپ کی موت کا بے حد صدمہ ہوا۔ اسے میرے بابا جان پر انتہائی غصہ آیا۔ اس نے اسی وقت فیصلہ کر لیا کہ وہ اپنے باپ کی موت کا بدلہ ضرور لے گا اور وہ دنیا کے تمام جادوگروں سے ان کا جادو سیکھ کر ایک بہت بڑا جادوگر بنے گا، اور نہ ہی صرف پرستان کے بادشاہ کو ہلاک کرے گا بلکہ وہ اپنے باپ کا خواب پورا کرنے کے لیے ہر صورت میں پرستان کے تخت پر قابض ہوگا۔ اور عمرو اس روز سے اس نے مہا جادوگر دیوتا کی مقدس ہڈی کی وجہ سے بڑے بڑے جادوگروں سے مراسم پیدا کر لیے۔ وہ اس ہڈی کی بدولت بڑے بڑے جادوگر دیوتاؤں اور دیو پریوں تک پہنچ جاتا۔ اس طرح وہ دنیا کی ایک نہایت خطرناک اور انتہائی طاقتور ترین جادوگر بن گیا۔ جادوگر بننے کے بعد اس نے اپنا خاص مقصد یعنی میرے بابا کی ہلاکت کا فیصلہ کیا، اور پھر اس نے موقع پا کر ایک روز میرے بابا کو ہلاک کر دیا، مگر ہمارے ایک بہت بڑے اور نیک بزرگ کی وجہ سے اس کی سیاہ قوتیں دری کی دری رہ گئیں اور وہ کوشش کے باوجود پرستان کا تخت حاصل نہ کر سکا۔ اس نے اپنی پوری قوتیں صرف کر لیں، مگر تم جانتے ہو کہ روحانی قوتوں کے آگے شیطانی قوتوں کی کوئی اہمیت نہیں ہے۔ شیطانی قوتیں چاہے کتنی ہی کیوں نہ طاقتور کیوں نہ ہوں، مگر روحانی طاقت کے آگے ان کی ایک نہیں چلتی۔ یہ سب کچھ ہمارے ایک بزرگ جن کی وجہ سے ہوا۔ برکیف تنگ آ کر ہادوگا جادوگر نے خود ہی پیچھے ہٹنے کا فیصلہ کر لیا، مگر وہ کسی خاص موقع کی تلاش میں تھا۔ اس بات کا ہمیں بہت عرصے بعد علم ہوا۔ ہم ہادوگا جادوگر کو پرستان کی حدود سے نکلتے دیکھ کر مطمئن ہو گئے تھے کہ بلا ٹل گئی، اب ہمیں اس سے کسی قسم کا کوئی خطرہ نہیں ہے۔ لیکن ایک روز اچانک پرستان پر قیامت ٹوٹ پڑی۔ پرستان کے آسمان پر چمکنے والا سورج کہیں غائب ہو گیا، ہر طرف اندھیرا چھا گیا اور ساتھ ہی ہر طرف زور زور سے بجلیاں کڑکنے لگیں، اور پھر اچانک ہر طرف خون کی موسلادھار بارش شروع ہو گئی۔ عمرو، تم شاید حیران ہو کہ جب ہر طرف اندھیرا چھایا ہوا تھا پھر ہمیں کیسے علم ہوا کہ اچانک شروع ہونے والی بارش خون کی بارش کیسے تھی؟ عمرو، ہم جنوں کی قوم سے تعلق رکھتے تھے۔ ہم نہ صرف دن کو دیکھ سکتے ہیں بلکہ ہم رات کے اندھیرے میں بھی دن کی روشنی کی طرح بآسانی دیکھ سکتے ہیں۔ پورا پرستان خون کی بارش دیکھ کر حیران و پریشان تھا، اور پھر اچانک خون کی بارش کی جگہ بڑے بڑے پتھر برسنے لگے۔ یہ پتھر جس کسی جن، دیو، پری یا پری ذات کو لگتے وہ فوراً جل کر راکھ ہو جاتا۔ یہ خوفناک منظر دیکھ کر پرستان میں کوہرام مچ گیا۔ جن دیو اپنی جانیں بچانے کے لیے بھاگنے لگے، مگر پورے پرستان میں خونی پتھروں کی بارش ہو رہی تھی۔ جو جن پریاں وغیرہ اپنے گھروں میں تھے وہ تو ان پتھروں سے محفوظ تھے، مگر جو جن، دیو اور دوسری مخلوق باہر تھے وہ کسی بھی طرح ان پتھروں سے نہ بچ پا رہے تھے۔ مجھے جب اس صورتحال کا علم ہوا تو میں بہت پریشان ہوئی۔ میں نے بزرگ جن کی دی ہوئی ایک کراماتی انگوٹھی سے ان بزرگ بابا سے رابطہ کرنے کی کوشش کی، مگر بزرگ بابا کا کہیں پتہ نہ چلا۔ اصل میں وہ اس وقت عبادت کے لیے کوکم میں گئے ہوئے ہیں، اسی لیے انہیں ہم پر ٹوٹنے والی قیامت کا علم نہ ہو سکا۔ پتھروں کی بارش کافی دیر تک ہوتی رہی، پھر اچانک وہاں ہادوگا جادوگر کی خوفناک آواز گونجنے لگی۔ وہ پرستان والوں سے کہہ رہا تھا کہ اس کا بھیجا ہوا عذاب ہے، اگر وہ اس کے سامنے سر جھکا کر اس کی اطاعت قبول کر لیں اور پرستان کی ملکہ کو ہلاک کر دیں تو وہ ان پر عذاب بند کر دیا جائے گا، ورنہ وہ اس سے بھی بڑا اور خوفناک عذاب ان پر مسلط کر دیا جائے گا۔
اور آن کی آن میں سارے پرستان کو جلا کر راکھ بنا دے گا۔ پرستان والے ہتھوکا جادوگر کی یہ دھمکی سن کر خوف زدہ ہو گئے۔ وہ ہتھوکا جادوگر کی طاقت کا مظاہرہ دیکھ چکے تھے۔ اس کے پتھروں کے طوفانوں سے ہزاروں جن، دیو، پریاں اور پریزاد ہلاک ہو چکے تھے۔ ہتھوکا جادوگر اگر وہ بات نہ مانتے تو وہ سب جانتے تھے کہ ہتھوکا جادوگر وہی کر دکھائے گا جس کا اس نے دعویٰ کیا تھا۔ اسی لیے پرستان کی ساری عوام میرے خلاف اٹھ کھڑی ہوئی اور وہ سب فوج کے ساتھ مل کر مجھ پر چڑھ دوڑے۔ میرے نمکھواروں نے مجھے فوراً آ کر مطلع کر دیا کہ اور میں بمشکل اپنے جانساروں کے ساتھ مل کر وہاں سے نکلنے میں کامیاب ہو سکی۔ ہتھوکا جادوگر نے مجھے بھاگتے دیکھا تو اس نے اپنا پورا زور صرف کر دیا کسی طرح میں اس کے قابو میں آ جاؤں۔ میرے ساتھ اس وقت زاراس جن تھا۔ اس نے مجھے وہاں سے فرار کرانے میں بڑی مدد کی اور اپنی طاقت سے انہیں روکے رکھا اور ہمیں لے کر اس کوہ عافیت میں آ گیا۔ میں نے یہ سب باتیں طلسمی گولی سے معلوم کروائی تھیں اور عمرو اس وقت ہتھوکا جادوگر پرستان پر حکمرانی کر رہا ہے۔ وہ انتہائی ظالم اور سفاک جادوگر ہے۔ بلا وجہ پرستان کی رایا کو ستاتا رہتا ہے اور کوئی اس کے خلاف آواز اٹھانے کی کوشش کرتا ہے تو ہتھوکا جادوگر اپنے طلسمی جلادوں سے اسے گرفتار کروا کر اس قدر اذیت ناک موت مارتا ہے کہ دیکھنے والوں کی روحیں تک لرز اٹھتی ہیں۔ مجھے تمہارا خیال آیا تو میں نے فوراً زاراس جن کو تمہاری طرف بھیجا، مگر اس بات کی ہتھوکا جادوگر کو بھی خبر ہو گئی۔ وہ زاراس جن کے پیچھے لگ گیا۔ ہتھوکا جادوگر نے تمہیں کالاک صحرا میں قید کرنے کے لیے اپنے غلام جن اور جادوگر بھی بھجوا دیے، اور پھر اس کے بعد جو کچھ ہوا اس سے تم بخوبی واقف ہو۔ اس وقت تم اگر کوہ عافیت میں نہ ہوتے تو ہتھوکا جادوگر پے در پے تم پر حملے کروا کر تمہیں موت کے گھاٹ اتار دیتا۔ وہ بے حد طاقتور جادوگر ہے اور مجھے خبر ملی ہے اس نے دنیا کے سب سے بڑے جادوگر سامری جادوگر کی روح کو اپنے قبضے میں کر لیا ہے، جس کی وجہ سے سامری جادوگر کا ہر خاص و عام جادوگر اس کا تابع ہو چکا ہے۔ سامری جادوگر کی روح کو اس نے ایسی جگہ چھپا رکھا ہے جہاں دنیا کی کوئی طاقت نہیں پہنچ سکتی۔ اب اس جادوگر کو موت کے گھاٹ اتارنا مشکل ہی نہیں ناممکن بھی ہو گیا ہے۔ گلسانہ ملکہ پری کہتی چلی گئی، اس کے لہجے میں افسردگی تھی۔ او نہیں تو یہ بات ہے، ہتھوکا جادوگر خود کو جادوگر دیوتا بنانے کا خواب دیکھ رہا ہے۔ عمرو عیار حلق کے بل گرایا۔ عمرو، مجھے اپنے سے زیادہ تمہاری فکر تھی۔ تم میرے محسن ہی نہیں میرے بھائی بھی ہو، پھر بھلا ایک بہن بھائی کو موت کے گھاٹ اترتا کس طرح سے دیکھ سکتی ہے؟ میں نے تمہیں اپنی مدد کا بہانہ بنا کر صرف تمہاری جان بچانے کے لیے تمہیں اس کوہ عافیت میں بلایا تھا۔ اب تم یہیں رہو گے ہمارے ساتھ۔ اس غار سے نکلنے کی کوشش مت کرنا۔ ہتھوکا جادوگر کے ظالم اور خوفناک جلاد غار کے باہر موجود ہیں۔ اگر تم یا ہم میں سے کوئی باہر نکلا تو وہ بھوکے بیڑیوں کی مانند ہماری بوٹیاں اڑا دیں گے۔ ملکہ پری نے جواب دیتے ہوئے کہا، او نہیں، عمرو عیار بزدلوں کی طرح چھپنا نہیں جانتا۔ ملکہ عالیہ، وہ دشمنوں کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر للکارتا ہے اور ہتھوکا جادوگر جتنا مرضی جادوگر یا دیوتا بن جائے، مگر اس نے عمرو پر حملہ کر کے عمرو کو للکارا ہے اور عمرو للکار کا جواب للکار سے دینا خوب اچھی طرح سے جانتا ہے۔ اچھا کیا آپ نے مجھے یہاں بلا کر ساری حقیقت بتا دی۔ میں اب باہر جا کر اس جادوگر تک پہنچنے کی کوشش کروں گا اور اس تک پہنچ کر اسے اس قدر عبرتناک موت ماروں گا کہ مرنے کے بعد بھی اس بدبخت جادوگر کی روح صدیوں تک بلبلاتی رہے گی۔ نہیں عمرو، ہم تمہیں ایسا کرنے کی کبھی اجازت نہیں دیں گے اور نہ ہی ہم تمہیں اس غار سے باہر جانے دیں گے۔ ملکہ پری نے اس بار قدرے سخت لہجے میں کہا، مگر ملکہ عالیہ، ہم اس غار میں کب تک اس جادوگر کے خوف سے چھپے رہیں گے؟ آپ خود بتاتی ہیں کہ وہ جادوگر بے حد طاقتور ہے، تو کیا آپ کو یقین ہے کہ وہ جلد ہی مر جائے گا اور پھر میری اور آپ کی جان چھوٹ جائے گی؟ نہیں ملکہ عالیہ، طاقتور جادوگر کی نفسیات سے میں اچھی طرح سے واقف ہوں۔ وہ جتنی زیادہ طاقتور ہوتے ہیں
اس سے کہیں زیادہ بزدل اور ڈرپوک بھی ہوتے ہیں۔ ایسے جادوگروں کو اپنی جان بے حد عزیز ہوتی ہے اور وہ ذرا سی بات پر گھبرا جاتے ہیں، کہیں ان کے غلط عمل یا منتر کی وجہ سے ان کی موت واقع نہ ہو جائے، اسی لیے وہ اپنی جانیں کسی اور دوسری چیز میں ڈال کر 7 پردوں میں چھپا دیتے ہیں تاکہ ان پر کسی قسم کی کوئی مصیبت نہ آئے۔ اور ملکہ عالیہ، جو جادوگر اپنی جان دوسری چیزوں میں ڈالتے ہیں، ان کی زندگیاں ہمیشہ کے لیے اس وقت تک محفوظ ہو جاتی ہیں جب تک کہ ان کی وہ خاص چیز ضائع نہ کر دی جائے جس میں ان کی جان ہوتی ہے۔ فرض کریں کہ ہادوکا جادوگر نے بھی اپنی جان کسی دوسری چیز میں چھپا رکھی ہو تو اس کا خاتمہ کس طرح سے ہوگا؟ اور جب تک اس کی جان والی خاص چیز کو نہ ختم کیا جائے تب تک وہ زندہ رہے گا۔ اس طرح کئی صدیاں بھی گزر سکتی ہیں، تو کیا ہم اس غار میں صدیوں تک پڑے رہیں گے؟ ملکہ عالیہ، آپ پری ہیں اور آپ کی رعایا جن، دیو اور پریزاد وغیرہ ہیں، آپ سب کی زندگیاں تو کئی صدیوں تک محفوظ رہ سکتی ہیں، لیکن میں آدم ذات ہوں اور ہم آدم زادوں کی زندگیاں اتنی طویل نہیں ہوتیں، اور میں تو ویسے ہی خاصا بوڑھا ہو چکا ہوں، یہاں پڑا رہا تو صدیاں تو کیا چند دن بھی نہ جی سکوں گا۔ ملکہ عالیہ، گیدڑ کی 100 سالہ بزدلی کی زندگی سے شیر کی ایک دن کی زندگی کو بہت بڑی نعمت سمجھتا ہے۔ مجھے مت روکیں، مجھے ہادوکا جادوگر تک جانے دیں۔ میں آپ سے وعدہ کرتا ہوں، اگر خدا کو میری زندگی مقصود ہوئی تو میں کامیاب و کامران لوٹوں گا اور اس ہادوکا جادوگر کو موت کے گھاٹ ضرور اتار دوں گا۔ مجھ پر حملہ کر کے اس نے اعلان جنگ تو کر ہی دیا ہے، وہ اپنے ترکش کے تیر آزما چکا ہے، اب میری باری ہے، امرو عیار کی باری، اور امرو عیار کا تیر کبھی نشانے سے نہیں چکتا۔ امرو عیار کہتا چلا گیا، تم ٹھیک کہتے ہو امرو، واقعی وقتی طور پر میں اس جادوگر کی طاقت سے مرعوب ہو گئی تھی اور میں اپنی زندگی سے مایوس ہو گئی تھی، مگر تمہاری باتوں نے میری آنکھیں کھول دیں۔ ٹھیک ہے امرو، میں تمہیں نہیں روکوں گی، بلکہ ہم سب بھی تمہارے ساتھ مل کر ہادوکا جادوگر کا مقابلہ کریں گے۔ ہادوکا جادوگر کو مار دیں گے یا خود مر جائیں گے، مگر بزدلوں کی طرح اس غار میں چھپ کر نہیں بیٹھیں گے۔ گلسانہ پری کا لہجہ بے حد پرجوش تھا۔ بس ملکہ عالیہ، جوش میں نہ آئیے، پہلے مجھے ہادوکا جادوگر کے متعلق اچھی طرح سے جان لینے دیں کہ وہ کتنے پانی میں ہے۔ اگر میں ناکامیاب رہا یا میری اس جادوگر کے ہاتھوں موت واقع ہو گئی تب آپ اپنے طور پر کوشش کریں، فی الحال آپ مجھے اکیلا ہی یہاں سے جانے دیں۔ امرو عیار نے انہیں سمجھاتے ہوئے کہا۔ ملکہ پری نے کچھ پسو پیش کی، لیکن امرو عیار نے اسے سمجھا بجھا کر خاموش کرایا۔ پھر وہ ملکہ پری سے اجازت لے کر ایک جانب قدم بڑھانے لگا۔ ملکہ پری نے اسے غار سے نکلنے کا راستہ بتا دیا تھا۔ امرو عیار نے زنبیل سے سلیمانی چادر نکال کر کاندھوں پر ڈال لی تھی تاکہ وہ غیبی حالت میں غار سے باہر نکلے تو ہادوکا جادوگر کے جلاد اسے نہ دیکھ سکیں۔ غار سے وہ یوں ہی باہر نکلا، ایک زوردار کڑاکے کی آواز سنائی دی۔ امرو عیار نے پلٹ کر دیکھا، اس کے سامنے سنہری رنگ کا ایک بہت بڑا پہاڑ دکھائی دے رہا تھا۔ وہ جس غار سے ابھی ابھی باہر آیا تھا، اس غار کا دانہ غائب ہو چکا تھا۔ امرو عیار ابھی حیران ہو رہا تھا کہ اسی وقت تیز زائیں زائیں کی آواز سن کر وہ چونک پڑا۔ اس نے سر اٹھا کر اوپر دیکھا، دوسرے ہی لمحے اس کی روح فنا ہو گئی۔ آسمان پر نہایت خوفناک صورتوں والے بونے دکھائی دے رہے تھے۔ ان بونے دیوں کے ہاتھوں میں تیر کمان دکھائی دے رہے تھے، وہ تیزی سے اٹھتے ہوئے اس کی جانب آ رہے تھے۔ اس سے قبل کہ امرو عیار اپنے بچاؤ کا کوئی راستہ اختیار کرتا، اس نے ان دیوں کے ہاتھوں میں موجود کمانوں سے تیر نکلتے دیکھے۔ ظاہر ہے ان تیروں کا رخ امرو عیار ہی کی جانب تھا۔ تیر برق رفتاری سے امرو عیار کی جانب آئے اور پھر فضا امرو عیار کی کربناک چیخوں سے گونج اٹھی۔ رنگ دار پتھروں کے بنے ہوئے اس قید خانے میں گہری تاریکی چھائی ہوئی تھی۔ سامنے کی جانب ایک کھڑکی نما گول سوراخ دکھائی دے رہا تھا جس میں موٹی موٹی سلاخوں جیسی لکڑیاں لگی ہوئی تھیں۔ اس کھڑکی نما سوراخ میں سے ہلکی ہلکی روشنی اس قید خانے میں آ رہی تھی۔ قید خانے کے ایک کونے میں زرد لباس والی ایک نہایت خوبصورت پری، جس کے سر پر پھولوں کا
گجرا بندھا ہوا تھا، کانوں میں سونے کے جھمکے، ماتھے پر خوبصورت ٹیکا اور گلے میں انتہائی قیمتی ہار دکھائی دے رہے تھے۔ سر جھکائے نہایت اداس اور غمگین بیٹھی ہوئی تھی۔ اس کے چہرے پر بلا کی افسردگی اور مایوسی تھی۔ وہ بار بار اس قدر سرد آہیں بھر رہی تھی جیسے وہ بے حد دکھی ہو۔ اس وقت ایک زوردار کڑاکا ہوا، بجلی سی چمکی اور وہاں ایک بھاری جسم والا بوڑھا انسان نمودار ہوا۔ اس کی شکل بے حد خوفناک تھی۔ بے تحاشا حد تک بڑی ہوئی داڑھی مونچھوں نے اس کے چہرے کو مزید بھیانک بنا دیا تھا۔ اس کے جسم پر سبز رنگ کا لباس تھا جس پر سینے اور کاندھوں پر ہڈیوں اور کھوپڑیوں کا جادوگر والا مخصوص نشان بنا ہوا تھا۔ اس کے ہاتھ میں ایک بڑا سا پیالہ تھا جس میں خون بھرا ہوا تھا۔ خون میں بھاپ اٹھ رہی تھی جس سے اندازہ ہو رہا تھا خون کسی ذی روح کے جسم سے ابھی تازہ تازہ نکالا گیا ہو۔ زرد لباس والی خوبصورت پری کو اس کی آمد کا احساس ہو چکا تھا، لیکن اس نے ابھی تک سر اٹھا کر اس کی جانب نہیں دیکھا تھا۔ وہ مسلسل سر جھکائے بیٹھی ہوئی تھی۔ آنے والا دنیا کا خطرناک جادوگر ہدوکا جادوگر تھا۔ اس کے چہرے پر بے پناہ کرختگی اور سخت گیری تھی۔ اس کی آنکھیں کسی انگاروں کی مانند دہکتی ہوئی دکھائی دے رہی تھیں۔ وہ چند لمحے زرد لباس والی پری کی جانب دیکھتا رہا، پھر قدم بڑھا کر اس کے قریب آ کھڑا ہوا۔ کوکاف کی شہزادی، او نہیں، تم انتہائی خود سر و ضدی ہو شہزادی ارسینہ۔ ہم نے تمہیں اپنی کنیزوں کے ہاتھ ایک انسان کا تازہ خون بھیجا تھا اور تم نے اسے لٹا دیا۔ کیوں؟ آخر تم اپنے آپ کو سمجھتی کیا ہو؟ یاد رکھو تم اس وقت تک میری یعنی ہدوکا جادوگر کی کنیز ہو اور میں نے تمہارے جسم میں اپنی جان چھپا رکھی ہے۔ تمہارے زندہ رہنے کے لیے ضروری ہے کہ تم ہر روز ایک صحت مند انسان کا خون پیو۔ اٹھو، اب میں تمہارے لیے خون کا پیالہ لایا ہوں، اسے ایک ہی سانس میں پی جاؤ۔ اٹھو، جلدی کرو۔ ہدوکا جادوگر کا لہجہ بے حد سخت تھا۔ اس خون کے پیالے کو واپس لے جاؤ۔ ہدوکا جادوگر، میں تمہیں کتنی بار منع کر چکی ہوں، میں تمہاری طرح سنگ دل اور ظالم نہیں ہوں جو معصوم اور بے گناہ انسانوں کا خون پیتی رہوں۔ تم نے مجھے کوکاف سے دھوکہ دے کر اغوا کیا تھا اور زبردستی میرے جسم میں اپنی جان چھپا دی۔ کاش میں اپنے ہاتھوں اپنا خاتمہ کر سکتی۔ میرے ہلاک ہوتے ہی تم بھی زندہ نہ رہتے اور کوکاف اور پرستان کی تمام مخلوق کو تم جیسے جابر اور اذیت پسند جادوگر سے نجات مل جاتی۔ لیکن افسوس، میں ایسا نہیں کر سکتی۔ اگر میں نے ایسا کیا تو تمہیں کسی قسم کا نقصان نہیں پہنچے گا اور نہ ہی مجھے کچھ ہوگا۔ میری اور تمہاری موت اسی صورت میں واقع ہو سکتی ہے کہ کوئی باہر کا آدمی یا جن وغیرہ آ کر مجھے ہلاک کرے۔ اس طرح میں تو زندہ بچ جاؤں گی مگر تم کبھی زندہ نہیں بچو گے۔ کاش ایسا ہو جائے۔ ایسا کبھی نہیں ہوگا کوکاف شہزادی، ایسا کبھی نہیں ہوگا۔ میں نے تمہیں جس قید خانے میں چھپا رکھا ہے، نہ تو تم یہاں سے اپنی مرضی سے جا سکتی ہو اور نہ ہی میری اجازت کے بغیر کوئی یہاں تک پہنچنے کی جسارت کر سکتا ہے۔ اس قید خانے تک تو کیا کوئی طاقتور سے طاقتور جن یا دیو بھی اپنی طاقت استعمال کر کے بھی میرے اس عظیم الشان محل تک نہیں پہنچ سکتا، تو اس قید خانے تک کیسے پہنچ سکے گا؟ میں نے اپنے محل کی حفاظت کے لیے اس قدر خوفناک انتظامات کر رکھے ہیں کہ ایک معمولی مچھر بھی میری تلسماتی اور خونخوار بلاؤں کی نظروں میں آئے بغیر محل میں نہیں آ سکتا۔ کوکاف شہزادی، مجھے غصہ دلانے والی باتیں مت کرو، ورنہ میں تمہیں اس قدر خوفناک اذیت دیا کروں گا کہ جو تمہاری برداشت سے باہر ہوگی اور تم ہر وقت زخمی کتیا کی مانند چلاتی رہو گی۔ میں یہ خون سے بھرا پیالہ یہاں چھوڑے جا رہا ہوں۔ کچھ دیر بعد واپس آؤں تو اس پیالے کو خالی ہونا چاہیے، ورنہ یاد رکھنا ہدوکا جادوگر جو کہتا ہے اس پر عمل کرانا بھی جانتا ہے۔ ہدوکا جادوگر غصیلے انداز میں کہتا چلا گیا اور اس نے خون کا پیالہ شہزادی ارسینہ کے قریب رکھا اور پھر دونوں ہاتھ فضا میں لہرا کر اچانک وہاں سے غائب ہو گیا۔ کوکاف شہزادی ارسینہ نے نفرت بھری نگاہوں سے پیالے کی جانب دیکھا۔ خون دیکھ کر اسے کراہت آ رہی تھی۔ اچانک اسے کوئی خیال آیا۔ اس نے سر اٹھا کر گول کھڑکی کی جانب دیکھا۔
پھر یہ خیال انداز میں سر ہلا کر جلدی سے اٹھی اور خون کا پیالہ اٹھا کر کھڑکی کی جانب بڑھتی چلی گئی۔ اس نے جلدی سے خون کھڑکی سے باہر اچھال دیا اور خالی پیالہ لے کر واپس اپنی جگہ پر آ گئی۔ اس نے خون کے چند قطرے اپنے ہونٹ پر لگا لیے تھے تاکہ جب ہتھوکا جادوگر آئے تو اسے معلوم ہو سکے کہ خون کا پیالہ شہزادی نے پی لیا ہے۔ تیر امرو عیار کے جسم سے ٹکرائے اور امرو عیار کے منہ سے ایک دل خراش چیخ نکل گئی۔ اسے یوں محسوس ہوا جیسے تیر اس کے جسم میں گھس گئے ہوں۔ ساتھ ہی اسے ایک زوردار جھٹکا لگا، وہ بری طرح سے لڑکھڑا گیا۔ اس کی آنکھوں کے سامنے یکلخت اندھیرا آ گیا۔ خبردار امرو، اپنی آنکھیں بند کر لو، تم اس وقت میرے ساتھ ہو۔ ملکہ پرستان نے مجھے تمہاری حفاظت کے لیے بھیجا ہے۔ تمہارے غیبی حالت میں ہونے کے باوجود ہتھوکا جادوگر کے تیر انداز بونوں نے تمہیں دیکھ لیا ہے۔ اگر میں بر وقت آ کر تمہارے بدن پر کالی چادر نہ لپیٹ دیتا تو ان کے چلائے ہوئے تیر تمہارے جسم میں پیوست ہو جاتے اور تم ایک لمحے سے بھی کم وقفے میں جل کر راکھ ہو جاتے۔ امرو عیار کی سماعت میں زراز جن کی آواز سنائی دی۔ تم مجھے کہاں لے جا رہے ہو؟ امرو عیار نے تکلیف بھرے لہجے میں پوچھا۔ اسے اپنے جسم میں بددستور آگ سی لگتی ہوئی محسوس ہو رہی تھی۔ امرو عیار، میں تمہیں ہتھوکا جادوگر کے اس خفیہ محل میں لے جا رہا ہوں جو کہ ہتھوکا جادوگر نے زمینی دنیا سے دور کالے بادلوں میں بنا رکھا ہے۔ اس محل تک صرف میں ہی تمہیں پہنچا سکتا ہوں، ورنہ تم قیامت تک سر ٹپکتے رہ جاؤ گے، پھر بھی تم اس کے کالے محل تک نہیں پہنچ سکتے۔ میں تمہیں کالے بادلوں کے اس راستے پر پہنچا دوں گا جو تمہیں ہتھوکا جادوگر کے کالے محل تک لے جائے گا۔ اس کے بعد تمہارا اپنا کام ہے کہ محل میں کس طرح پہنچ سکتے ہو۔ یہ یاد رکھو کہ کالے محل تک پہنچنے کا راستہ بے حد دشوار گزار ہے۔ کالے بادلوں میں چمکتی ہوئی بجلیاں پل بھر جلا کر تمہیں راکھ بنا سکتی ہیں۔ اس کے علاوہ محل کے گرد سیاہ چڑیلے خون خوار چمگادڑوں کی طرح اڑتی رہتی ہیں جن کے منہ سے آگ کے شعلے نکلتے ہیں، اور ان شعلوں کی زرد میں کوئی زیرو آ جائے تو اس کا بچنا محال ہو جاتا ہے۔ اور سب سے بڑی بات، محل فضا میں کسی لٹو کی طرح گھومتا رہتا ہے۔ محل میں جانے کے لیے اس کا صرف ایک دروازہ ہے جو کہ ہر وقت کھلا رہتا ہے۔ اس گھومتے ہوئے محل کے اس دروازے میں داخل ہونا پڑتا ہے۔ اگر ایک بار گھومتا ہوا دروازہ نکل جائے اور تمہارا جسم محل کی دیوار سے ٹکرا جائے تب تمہارا جسم پل بھر میں راکھ کا ڈھیر بن کر بکھر جائے گا۔ میں یہ سب باتیں تمہیں ڈرانے کے لیے نہیں بتا رہا، بلکہ تمہیں اس لیے بتا رہا ہوں کہ تم اپنا ہر قدم نہایت ہوشیاری اور عقل مندی سے اٹھانا۔ تمہاری ذرا سی غلطی تمہیں موت کے منہ میں لے جا سکتی ہے۔ محل کے اندر پہنچ کر بھی تم محفوظ نہیں رہو گے، وہاں بھی ہتھوکا جادوگر کے طلسمی پہرے دار موجود رہتے ہیں جو ایک معمولی سے مچھر کو بھی محل میں داخل ہونے سے پہلے مار ڈالتے ہیں۔ امرو عیار، تمہیں ان سب طلسمات سے گزر کر کالے محل میں داخل ہونا ہے، اور جس طرح بھی ممکن ہو کالے محل کے تہہ خانے میں جا کر اس طلسمی قید خانے کو تلاش کرنا ہوگا جس میں کوکاف شہزادی قید ہے۔ میں نے اپنے علم سے جو معلومات حاصل کی ہے اس کے مطابق ہتھوکا جادوگر کی جان کوکاف شہزادی ارسینہ کے جسم میں ہے۔ اگر تم کوکاف شہزادی کی دونوں آنکھیں پھوڑ دو گے، ہتھوکا جادوگر اپنی طلسماتی صلاحیتیں چند لمحوں کے لیے کھو بیٹھے گا اور کوکاف شہزادی کے جسم سے اس کی جان واپس اس کے جسم میں لوٹ جائے گی۔ اس طرح وہ ایک عام انسان بن کر رہ جائے گا۔ تب تم اسے نہایت آسانی سے ہلاک کر سکتے ہو۔ زراز جن نے امرو کو بتایا۔ ہتھوکا جادوگر کے اس قدر خوفناک طلسمات کے بارے میں جان کر امرو عیار دل ہی دل میں کام کر رہ گیا۔ وہ تو سب ٹھیک ہے، لیکن اس وقت میرے جسم میں آگ سی بڑک رہی ہے۔ مجھے یوں محسوس ہو رہا ہے جیسے ان بونے دیوں کے چلائے ہوئے سارے تیر میرے جسم میں پیوست ہو گئے ہوں۔ امرو نے خوف سے پھریری لیتے ہوئے کہا، یہ احساس ہے تمہارا امرو عیار، تم ان تیروں سے محفوظ رہو گے۔ کالی چادر کی وجہ سے کوئی تیر بھی تمہیں نہیں چھو سکتا۔ آگ کا احساس تمہیں طلسمی کالی چادر کی وجہ سے ہو رہا ہے۔ ٹھہرو، میں کالی چادر تمہارے جسم سے اتار دیتا ہوں، زراز جن نے کہا، اور ساتھ ہی امرو عیار کو اپنے بدن سے کوئی کپڑا سا سدکتا ہوا محسوس ہوا۔
اور اس کپڑے کے سرکتے ہی عمرو عیار کو بے حد سکون کا احساس ہوا، جیسے اس کے جسم میں لگی ہوئی آگ بجھ گئی ہو۔ ہوشیار عمرو عیار، ہم کالے بادلوں کے خفیہ راستے تک پہنچ گئے ہیں۔ اوہ! تاشان جن کو میری آمد کی خبر ہو گئی ہے، وہ انتہائی غضبناک انداز میں میری جانب بڑھ رہا ہے۔ عمرو، تمہیں میں کالے بادلوں میں چھوڑ رہا ہوں، یوں ہی تم اپنے قدم زمین پر لگتے محسوس کرو، ناک کی سیدھ میں بھاگتے چلے جانا۔ زاراس جن کی تیز آواز عمرو عیار کی سماعت سے ٹکرائی اور چند ہی لمحوں بعد عمرو عیار کو ایک جھٹکا لگا اور اس نے خود کو کسی اندھے کنویں میں گرتا محسوس کیا۔ بے اختیار اس کے منہ سے چیخ نکل گئی، مگر اسی وقت اسے ایک بار پھر جھٹکا لگا اور اس کا جسم تیر کی مانند سیدھا ہو گیا، اور دوسرے ہی لمحے اس نے اپنے قدموں کے نیچے زمین لگتی ہوئی محسوس کی۔ اس بات کا احساس ہوتے ہی عمرو زاراس جن کی ہدایت پر عمل کرتے ہوئے نہایت تیزی سے سامنے کی جانب بھاگ اٹھا۔ اسی وقت اس کے اپنے عقب میں تیز اور خوفناک چیخوں کا طوفان آتے ہوئے محسوس ہوا۔ عمرو نے جلدی سے آنکھیں کھول دیں۔ دوسرے ہی لمحے خوف سے اس کی آنکھیں پھیلتی چلی گئیں۔ اس نے دیکھا وہ جسے زمین سمجھ کر بھاگ رہا تھا وہ زمین نہیں، کالے بادلوں کی ایک لمبی پٹی تھی جو کسی سانپ کی مانند بل کھاتی ہوئی دور ایک بہت بڑے محل کی جانب جاتی ہوئی دکھائی دے رہی تھی۔ عمرو نے پلٹ کر دیکھا، ہر طرف کالے بادل چھائے ہوئے تھے جن میں بار بار بجلی کونتی ہوئی دکھائی دے رہی تھی۔ ان میں سے چند بادلوں کے چھوٹے چھوٹے ٹکڑے تیرتے ہوئے تیزی سے عمرو عیار کی جانب بڑھ رہے تھے۔ ان میں زوردار سی بجلی کڑکتی ہوئی دکھائی دے رہی تھی۔ اس بجلی والے بادلوں کو اپنی جانب آتا دیکھ کر عمرو عیار بکھلا کر آگے کی جانب بھاگنے لگا، لیکن بادلوں کی رفتار بے حد تیز تھی۔ وہ چند ہی لمحوں میں عمرو عیار کے سر پر پہنچ گئے۔ عمرو نے بھاگتے بھاگتے زنبیل سے ایک چھوٹی سی طلسمی گیند نکالی اور اسے پوری قوت سے کالے بادلوں کی جانب اچھال دیا۔ ایک زوردار دھماکہ ہوا اور گیند سے سرخ رنگ کے شعلے نکل کر ہر طرف پھیلتے چلے گئے۔ بجلی کی کون کے ساتھ ہر طرف اب شعلے سے رقص کرتے ہوئے دکھائی دے رہے تھے۔ عمرو اس جگہ سے فوراً دور ہوتا چلا گیا۔ سرخ شعلوں نے کالے بادلوں کو چاروں طرف سے گھیر رکھا تھا اور وہاں بجلی کے کڑکنے اور ان کی شعلوں کی وجہ سے اس قدر گونج پیدا ہو رہی تھی جیسے کوئی بھیانک اژدہا منہ پھاڑے چلا رہا ہو۔ کالے بادلوں کو سرخ شعلوں میں گرا دیکھ کر عمرو نے اطمینان بھرا سانس لیا اور سیاہ پٹی پر آگے بڑھنے لگا۔ اسی وقت عجیب چنگاڑ نما آواز سنائی دی۔ عمرو نے گردن اٹھا کر دیکھا، سامنے سے چار چمگادڑوں جیسی نہایت بھیانک شکلوں والی خوفناک چڑیلیں منہ سے آگ کے شعلے نکالتی ہوئیں اس کی جانب بڑھ رہی تھیں۔ ان کے ہاتھ اور پاؤں بے حد لمبے لمبے تھے، انگلیوں کے ناخن حد سے زیادہ بڑے ہوئے نوکیلے اور چھریوں کی مانند تیز نظر آ رہے تھے۔ ان خوفناک چڑیلوں کو دیکھ کر عمرو عیار کی ایک بار پھر روح فنا ہونے لگی۔ وہ چاروں چمگادڑ نما چڑیلیں عمرو عیار کے عین سر پر آ گئیں اور ایک دوسرے کا ہاتھ پکڑ کر اس کے اوپر گھومنے لگیں۔ ان کے منہ سے نکلنے والی آگ عمرو عیار سے بہت دور تھی، مگر اس کے باوجود عمرو کو آگ کی تپش کا احساس ہو رہا تھا۔ عمرو نے جلدی سے زنبیل سے جال الیاسی نکال کر ان چڑیلوں پر اچھال دیا۔ جال کا ان پر گرنا تھا کہ وہ چاروں کی چاروں اس میں پھنس کر دم سے عمرو کے قدموں میں آ گریں اور نہایت غصیلے انداز میں چیخنے لگیں۔ عمرو نے زنبیل سے تلوار حیدری نکالی اور باری باری ان چاروں چڑیلوں کا خاتمہ کر دیا۔ پھر اس نے چاروں مردہ چڑیلوں کو جال الیاسی سے نکال کر دور پھینک دیا اور جال الیاسی زنبیل میں ڈال کر ایک مرتبہ پھر محل کی جانب بڑھنے لگا۔ کسی متوقع خطرے کے پیش نظر تلوار حیدری اس کے ہاتھ میں پکڑی رکھی۔ اس کا خدشہ درست ثابت ہوا۔ ابھی وہ چند ہی قدم آگے گیا ہوگا کہ اچانک ہی متعدد بار جماکے ہوئے اور اس کے سامنے عجیب و غریب سانپ جیسے جسموں والی خوفناک بلائیں نمودار ہوئیں۔ ان بلاؤں کی تعداد 3 تھی اور ان بلاؤں کی جسموں پر انسانی ہاتھ لگے ہوئے تھے اور ان کے ہاتھوں میں تلواریں نظر آ رہی تھیں۔ ان تینوں بلاؤں نے نہایت تیزی سے عمرو عیار پر حملہ کر دیا۔ ان کی تلواریں کوندے کی مانند لپک رہی تھیں۔
ان کے حملے اس قدر جارحانہ اور خوفناک تھے کہ عمرو عیار بمشکل تلوار حیدری سے اپنا دفاع کر رہا تھا۔ پھر اس نے موقع پاتے ہی زنبیل سے ابراہیمی ڈال بھی نکال لی تاکہ دفاع کے ساتھ ساتھ حملہ بھی کر سکے۔ اب وہ ان بلاؤں سے خود کو بچاتا ہوا پینترے بدل بدل کر ان پر حملے کر رہا تھا۔ اس نے جو ایک بار موقع پا کر تلوار حیدری کی ضرب ایک بلا کے جسم پر لگائی تو بلا یوں بل کھانے لگی جیسے زخمی سانپ بل کھاتا ہے۔ عمرو نے تلوار کے پے در پے ضربے لگا کر اس بلا کا خاتمہ کر دیا۔ اب اس کے مقابلے پر دو بلائیں تھیں جو پہلے سے بھی زیادہ غضبناک انداز میں عمرو عیار پر حملہ کر رہی تھیں، لیکن عمرو عیار نے چند ہی لمحوں میں ان دونوں بلاؤں کا بھی خاتمہ کر دیا۔ اس خونی مقابلے میں وہ محل تک جانے والے سیاہ بادل کے اس راستے کو آدھے سے زیادہ عبور کر چکا تھا۔ او نہیں، اگر ان بلاؤں اور طلسمات قیامت کا یہی حال رہا تو میرے لیے محل تک پہنچنا ناممکن ہو جائے گا۔ مجھے ان طلسمات سے بچنے کی کوئی تدبیر اختیار کر لینی چاہیے، عمرو عیار نے خود کلامی کے انداز میں بڑبڑاتے ہوئے کہا۔ پھر اس نے کاندھوں پر پڑی ہوئی سلیمانی چادر اتار کر زنبیل میں ڈال لی، کیونکہ اس کا کوئی فائدہ نہیں تھا۔ اسے اوڑے رہنے کے باوجود بلائیں اور خون خوار طلسمات اس پر حملہ آور ہو رہے تھے۔ عمرو نے زنبیل سے سلیمانی سرما نکال کر آنکھوں پر لگایا، پھر پرانے موتیوں کی ایک عجیب و غریب مالا نکال کر گلے میں پہن لی۔ موتی ایسے تھے جیسے چھوٹی چھوٹی انسانی کھوپڑیاں ہو۔ اس کے بعد عمرو نے اپنی خالی انگلیوں میں چند بڑے بڑے نگینوں والی انگوٹھیاں بھی زنبیل سے نکال کر پہنی اور نہایت اطمینان سے آگے بڑھنے لگا۔ تلوار حیدری بدستور اس کے ہاتھ میں تھی۔ ابھی وہ چند ہی قدم آگے بڑھا ہوگا کہ سامنے سے اسے سرخ جانگھیے والے کئی خوفناک جن اپنی جانب آتے دکھائی دیے۔ ان جنوں کے ہاتھوں میں باری برکم گرز دکھائی دیے۔ وہ بے حد غضبناک دکھائی دے رہے تھے اور منہ سے داڑ نما آوازیں نکال رہے تھے۔ عمرو عیار ان جنوں سے قطعی پریشان نہ ہوا۔ یوں ہی گرز بردار جن اس کے قریب آئے، عمرو نے بڑے نگینوں والی انگوٹھی کا رخ ان کی جانب کر دیا۔ انگوٹھیوں کے نگینے چمکے اور ان میں سے اچانک روشنی کے زرد، نیلے اور سرخ رنگ کے دائرے خارج ہونے لگے، جو آگے بڑھ کر تیزی سے پھیلتے چلے گئے۔ دائرے یوں ہی جنوں سے ٹکرائے، جنوں کو زوردار جھٹکے لگے اور وہ کئی فٹ فضا میں بلند ہو گئے۔ ان کے جسموں میں یکلخت آگ بڑھ اٹھی تھی، دیکھتے ہی دیکھتے وہ فضا میں جل کر راکھ ہو گئے۔ عمرو عیار آگے بڑھتا رہا۔ راستے میں کئی بلاؤں، جادوگروں اور جنوں نے اس کا راستہ روکنے کی کوشش کی، مگر عمرو عیار نے انہیں اپنی طلسمی انگوٹھیوں سے جلا کر راکھ بنا دیا۔ سیاہ راستے پر چلتے ہوئے وہ عجیب و غریب محل کے قریب آ گیا۔ محل انتہائی تیز رفتاری سے کسی لٹو کی مانند گھوم رہا تھا۔ محل میں ایک سیاہ دبا سا دکھائی دے رہا تھا، جسے دیکھ کر عمرو عیار نے اندازہ لگایا کہ وہ یقیناً محل کا داخلی دروازہ ہے۔ عمرو نے مسکراتے ہوئے اس گھومتے ہوئے محل کی جانب دیکھا، پھر اس نے آنکھیں بند کر کے گلے میں پہنی ہوئی مالا کو ہاتھ میں پکڑ لیا۔ اے شالا، دو شالا کی اندھی کھوپڑیوں، میں اس گھومتے ہوئے محل کے اندر جانا چاہتا ہوں۔ اس کا اتنا کہنا ہی تھا کہ اسے ایک زوردار جھٹکا لگا۔ زائیں کی تیز آواز کے ساتھ وہ کسی گوندے کی مانند گھومتے ہوئے محل کے اس سیاہ دبے نما دروازے میں داخل ہو گیا۔ عمرو نے جھٹ سے آنکھیں کھول دیں۔ خود کو محل میں دیکھ کر اس کے لبوں پر مسکراہٹ آ گئی۔ وہ گھومتے ہوئے محل کی ایک طویل راہداری میں کھڑا تھا۔ محل کا اندرونی حصہ ساکت تھا، جبکہ بیرونی فصیل اسی طرح برق رفتاری سے گھوم رہی تھی۔ اچانک راہداری میں ایک گونج پیدا ہوئی۔ سامنے سے تیروں کی بوچھاڑ آئی، مگر تیر عمرو عیار سے چند قدم کے فاصلے پر آ کر گر گئے۔ پھر سامنے سے آگ کے شعلے لپکتے ہوئے اس کی جانب آئے، مگر عمرو عیار طلسمی کھوپڑیوں والی مالا اور سلیمانی سرمے کی وجہ سے اس سے بھی محفوظ رہا، اور آگ کے شعلے اس کے قریب پہنچنے سے پہلے ہی بجھ گئے۔ عمرو عیار راہداریوں میں گھومتا ہوا وہاں موجود ہر کمرے کو دیکھتا رہا۔ اس نے کسی خیال کے تخت زنبیل سے سلیمانی چادر نکال کر ایک بار پھر کندھوں پر ڈال لی تھی۔ وہ ایک بڑے کمرے میں داخل ہوا تو اسے وہاں ایک بھیانک شکل والا بوڑھا دکھائی دیا۔ وہ بے حد غصے میں معلوم ہو رہا تھا۔ اس کے سامنے ایک ٹانگ والا ایک دیو کھڑا تھا، جو بے حد زخمی دکھائی دے رہا تھا۔
دابو دیو، آخر تم سب کو کیا ہو گیا ہے؟ کاشان جن کو زراس جن نے ہلاک کر دیا ہے، اور اب تم مجھے یہ منحوس خبر سنا رہے ہو کہ محل میں ایک آدم ذات داخل ہو گیا ہے جو میرے طلسمات کو تباہ و برباد کرتا آ رہا ہے۔ وہ آدم ذات ہے یا کوئی جن؟ آخر وہ میرے بنائے ہوئے اس قدر خوفناک طلسم کس طرح سے تباہ کر سکتا ہے؟ بوڑھا غسیل انداز میں ایک ٹانگ والے دیو کو ڈانٹ رہا تھا۔ ہم خود پریشان ہیں آقا، محل کی تمام بلائیں اور محافظ بے بس ہو چکے ہیں، نہ جانے اس کے پاس ایسی کون سی طاقتیں ہیں کہ اس پر کسی قسم کا کوئی جادو اثر ہی نہیں کرتا۔ ہم نے غیبی حالت میں اسے پکڑنے کی کوشش بھی کی، لیکن یوں ہی ہم اس کی طرف ہاتھ بڑھاتے ہیں ہمارے ہاتھ جلنے لگتے ہیں۔ اس آدم ذات پر کوئی ہتھیار پھینکو تو وہ بھی اس تک نہیں پہنچ پاتا اور راستے میں ہی گر جاتا ہے۔ اسی لیے میں اس کے متعلق آپ کو بتانے آ گیا ہوں۔ میں نے اس پر غیبی حالت میں کئی بار حملہ کیا، مگر اس کا تو کچھ نہیں بگڑا، البتہ اس پر چلائے ہوئے جادوئی ہتھیار الٹا مجھ پر آ پڑے، جس کی وجہ سے میں شدید زخمی ہو گیا۔ ایک ٹانگ والے دیو نے سہمے ہوئے اور روح دینے والے لہجے میں جواب دیتے ہوئے کہا، اور عمرو عیار کے لبوں پر مسکراہٹ آ گئی۔ وہ جانتا تھا کہ جب تک کھوپڑیوں والی مالا اس کے گلے میں ہے، اس پر پھینکا جانے والا ہر ہتھیار واپس پھینکنے والے پر جا پڑتا ہے، اور اس مالا کی وجہ سے اس پر کسی قسم کا کوئی جادو بھی کارگر نہیں ہوتا۔ اس کا مطلب ہے کہ وہ کوئی بہت بڑا جادوگر ہے، مجھ سے بھی بڑا؟ ٹھہرو، میں اس کے بارے میں معلوم کرتا ہوں۔ میں ابھی زکان دیوتا کے غیبی پجاری کو بلاتا ہوں، وہی نہ صرف مجھے اس پر اسرار انسان کے متعلق بتائے گا، بلکہ اس پر اسرار انسان کو وہ جہاں بھی ہوگا فوراً ہلاک کر دے گا، خواہ وہ کتنا ہی بڑا جادوگر کیوں نہ ہو۔ اس بوڑھے جادوگر نے گرجدار لہجے میں کہا، پھر منہ اوپر کر کے زور سے کسی کو پکارنے لگا، زاگان دیوتا کے کالے پجاری میری مدد کو آ، ہدوگا جادوگر تجھے پکارتا ہے، اے زاگان دیو کے پجاری۔ اس نے زور زور سے چیختے ہوئے انداز میں آواز دی، اور عمرو عیار سمجھ گیا کہ یہی ہدوگا جادوگر ہے جس تک وہ پہنچنا چاہتا تھا۔ میں آ گیا ہوں، ہدوگا جادوگر، کہو کیا بات ہے، کیا چاہتے ہو مجھ سے؟ عمرو نے کسی خیال کے تخت منہ سے باری آواز نکالتے ہوئے کہا، میری مدد کرو زاگان دیوتا کی پجاری، اس محل میں کوئی پراسرار انسان گھس آیا ہے جو میرے طلسمات تباہ کر رہا ہے، اسے پکڑ لو اور زاگان دیوتا کے پجاری اور اس کی گردن مروڑ کر اسے میرے سامنے لے آؤ، تاکہ میں اس کے جسم کی بوٹی بوٹی الگ کر دوں۔ ہدوگا جادوگر نے غیبی آواز سنتے ہی نہایت محزبانہ انداز میں کہا، وہ پراسرار انسان عمرو ہے، عمرو عیار، وہی عمرو عیار جسے تم موت کے گھاٹ اتارنا چاہتے تھے۔ وہ تمہارے محل میں گھس آیا ہے، اور اس وقت وہ تمہارے اس خاص قید خانے میں ہے جہاں تم نے کوکاف شہزادی کو چھپا رکھا ہے۔ عمرو عیار نے عیاری سے کام لیتے ہوئے کہا، اس کا خیال تھا کہ ہدوگا جادوگر اس کی عیاری میں آ جائے گا اور اس کے منہ سے کوکاف شہزادی کی بات سن کر بکھلا کر اس کی جانب بھاگا جائے گا، اور وہی ہوا۔ ہدوگا جادوگر کے چہرے پر عمرو کی بات سنتے ہی ہوائیاں سی اڑنے لگیں۔ وہ نہیں چلاتا ہوا بجلی کی سی تیزی سے بھاگتا ہوا کمرے سے باہر نکلتا چلا گیا۔ عمرو عیار پرجوش انداز میں اس کے پیچھے بھاگنے لگا۔ ہدوگا جادوگر مختلف راہداریوں سے ہوتا ہوا ایک بہت بڑے کمرے میں آیا۔ اس نے ایک جگہ زمین پر پاؤں مارا تو زمین میں خلا سی نمودار ہوئی۔ ہدوگا جادوگر نے اس میں چھلانگ لگا دی۔ عمرو عیار نے اس خلا کو جان کر دیکھا، وہ کوئی اندھا کنواں معلوم ہو رہا تھا۔ اسی وقت خلا آہستہ آہستہ بند ہونے لگی۔ عمرو نے بکھلا کر جلدی سے اس میں چھلانگ لگا دی۔ ایک جماکہ سا ہوا اور اس نے خود کو ایک عجیب و غریب رنگ دار پتھر کے بنے ہوئے قید خانے میں پایا، جہاں ہدوگا جادوگر نہایت پریشان کے عالم میں ادھر ادھر دیکھ رہا تھا اور چاروں طرف دیکھتے ہوئے منتر پڑھتا جا رہا تھا۔ اس کے قریب زرد لباس والی ایک نہایت خوبصورت پری کھڑی تھی جو حیران نظروں سے اس کی جانب دیکھ رہی تھی۔ عمرو عیار نے مسکراتے ہوئے کاندھوں پر سے سلیمانی چادر اتار دی اور ظاہر ہو گیا۔ ادھر ادھر کیا ڈھونڈ رہے ہو بدصورت جادوگر؟ میں یہاں ہوں تمہارے پیچھے، عمرو عیار نے مسکرا کر کہا۔ اس کی آواز سن کر
ہدوگا جادوگر اس طرح بری طرح سے اچھل کر پیچھے کی جانب گرا جیسے اس کے پاؤں پر کسی زہریلے ناگ نے ڈنگ مارا ہو۔ زرد لباس والی کوہکاف پری بھی اسے دیکھ کر حیران رہ گئی۔ تم امرو عیار، تمہاری موت تمہیں یہاں کھینچ لائی ہے۔ ہدوگا جادوگر نے بجلی کی سی تیزی سے اٹھ کر پیچھے مڑتے ہوئے کہا اور امرو عیار کی جانب ہاتھ بڑھا کر کوئی منتر پڑھنے لگا۔ اسی وقت زرد لباس والی کوہکاف پری بھاگ کر امرو عیار کے آگے آ گئی اور ہدوگا جادوگر کے سامنے ہاتھ پھیلا کر کھڑی ہو گئی۔ خبردار ہدوگا جادوگر، اس پر کوئی منتر مت پڑھنا، آج اس کی نہیں تمہاری موت ہے۔ اے آدم ذات امرو عیار، جلدی کرو، اگر تم زندہ رہنا چاہتے ہو اور یہاں سے بچ کر نکلنا چاہتے ہو تو جلدی سے میری دونوں آنکھیں پھوڑ دو۔ ہدوگا جادوگر، اسی صورت میں ہلاک ہو سکتا ہے۔ مجھے تمہاری آمد کا اسی وقت علم ہو گیا تھا جب تم نے سیاہ راستے پر قدم رکھا تھا اور میں نے اپنی طاقت سے قدم قدم پر تمہاری مدد کی اور کئی ایک بلاؤں کو میں نے تم تک پہنچنے سے روکے رکھا۔ جلدی کرو آدم ذات، میری آنکھیں پھوڑ دو۔ پری نے امرو کی جانب مڑتے ہوئے کہا، نہیں ایسا مت کرو امرو عیار، اس کی آنکھیں مت پھوڑنا ورنہ میں تمہیں جلا کر راکھ کر دوں گا۔ ہدوگا جادوگر نے چلا کر کہا، مگر امرو عیار نے دونوں انگلیاں اچانک زرد لباس والی پری کی آنکھوں میں گھسیڑ دیں۔ زرد پری نے ایک زوردار چیخ ماری اور اچھل کر زمین پر گر پڑی اور بری طرح سے تڑپنے لگی۔ اس کی آنکھوں سے خون فوارے کی مانند اچھل رہا تھا۔ اس کے گرتے ہی ہدوگا جادوگر بھی گر کر تڑپنے لگا۔ اس کی آنکھیں بھی پھٹی ہوئی تھیں اور اس کی آنکھوں سے بھی خون ابل رہا تھا۔ امرو عیار، جلدی سے اس بدبخت جادوگر کی گردن اڑا دو ورنہ یہ سامری کی روح کو بلا لے گا اور پھر اس کا مرنا ناممکن ہو جائے گا۔ گھبراؤ نہیں، میں اپنے لشکر کے ساتھ یہاں پہنچ گئی ہوں اور میں نے محل کی تمام بلاؤں کا خاتمہ کر دیا ہے۔ اچانک امرو کے کانوں میں ملکہ گلسانہ پری کی آواز سنائی دی اور امرو نے سوات میں سر ہلاتے ہوئے آگے بڑھ کر تلوار حیدری سے ایک زوردار جھٹکا مار کر ہدوگا جادوگر کی گردن کاٹ دی۔ اسی وقت ایک زوردار کڑاکا ہوا اور ہر طرف زور زور سے بجلیاں کڑکنے لگیں، ساتھ ہی نہایت خوفناک چیخوں کی آوازیں سنائی دینے لگیں اور ہر طرف گہری تاریکی چھا گئی۔ اس وقت امرو عیار کے سر پر جیسے زوردار پتھر لگا ہو، اس کی آنکھوں کے سامنے اندھیرا چھا گیا اور وہ بے ہوش ہو کر گر پڑا۔ جب وہ ہوش میں آیا تو اس نے خود کو پرستان میں پایا، جہاں محل میں ایک نہایت خوبصورت کمرے میں وہ زرونیگار مسہری پر لیٹا ہوا تھا۔ اس کے قریب ملکہ پرستان اور کوکاف شہزادی موجود تھیں۔ ان سب کے چہرے خوشیوں سے دمک رہے تھے۔ انہیں دیکھ کر امرو عیار کے لبوں پر بھی مسکراہٹ آ گئی، ایک آسودہ مسکراہٹ جو اکثر خوفناک اور خطرناک جادوگروں کا مقابلہ کر کے اور موت کے منہ میں سے نکل کر زندہ بچ جانے کے بعد اس کے لبوں پر آیا کرتی ہے۔ امرو عیار کئی روز پرستان میں رہا۔ ملکہ پری نے امرو عیار کو اتنا بڑا خزانہ انعام میں دیا کہ امرو عیار کی آنکھیں کھلی کی کھلی رہ گئیں اور پھر کوکاف شہزادی بھی امرو کو اپنے ساتھ کوکاف لے گئی۔ اس نے جب کوکاف کے بادشاہ کو ساری بات بتائی تو وہ بے حد خوش ہوئے اور انہوں نے بھی امرو عیار کو ایک بہت بڑا خزانہ انعام میں دیا۔ دو خزانے پا کر امرو کی باچھیں کھلی جا رہی تھیں۔ اس نے اتنے بڑے خزانے پہلے کبھی نہیں پائے تھے۔ اس خوفناک مہم میں اس نے اس قدر اذیتوں کا سامنا کیا تھا، دولت پا کر اسے اتنا ہی سکون اور راحت کا احساس ہو رہا تھا۔ ختم شد۔